السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال۔ قصے اور کہانیوں کے اس جہان میں آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے محبت اور سسپینس سے بھرپور کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے ظالم حسینہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ظالم حسینہ۔ وہ اس کے ماضی سے برآمد ہوئی اور اس کے مستقبل کے لیے خطرہ بن گئی۔ جیف کے ماضی کے دھندلکوں سے ریما مارشل ایک خواب کی طرح نمودار ہوئی۔ وہ جیف کی زندگی کے ایک ایسے راز سے واقف تھی جو اسے تباہ کر سکتا تھا۔ جیف کو معلوم تھا کہ ریما اس راز کو جانتی ہے۔ ایسے حالات میں بلیک میل ایک خطرناک کھیل بن جاتا۔ ریما کو خاموش رکھنے کے لیے جیف کو جو کچھ کرنا پڑا، اس کی داستان اس ناول میں بیان کی گئی ہے۔ جس وقت میری ریما مارشل سے ملاقات ہوئی، مجھے رسٹی کے بار میں پیانو بجانے کی ملازمت کے 4-5 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک طوفانی رات کو وہ بار میں داخل ہوئی۔ تیز بارش ہو رہی تھی۔ بار میں صرف وہ گاہک تھے جو شراب کے نشے میں مدہوش تھے۔ رسٹی بار کے کاؤنٹر پر بلا مقصد گلاسوں کو صاف کر رہا تھا۔ ایک کیبن میں نیگرو ویٹر سام اخبار میں ریس کی خبریں پڑھ رہا تھا اور میں پیانو بجا رہا تھا۔ چاپن کا نغمہ میری انگلیوں سے نکل کر فضا میں ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ میری پشت دروازے کی طرف تھی، اس لیے میں اسے بار میں داخل ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکا۔ بعد میں رسٹی نے مجھے بتلایا کہ ریما 9 بجے کے قریب تیز بارش میں بھیگتی ہوئی داخل ہوئی اور میرے داہنے بازو کے کیبن میں جا کر بیٹھ گئی۔ رسٹی کسی تنہا عورت کی اپنے بار میں موجودگی پسند نہ کرتا تھا۔ عموماً وہ تنہا عورتوں کو بار میں آنے سے منع کر دیتا تھا۔ چونکہ بارش ہو رہی تھی، اس وقت بار تقریباً خالی تھا۔ رسٹی نے ریما سے کچھ نہ کہا۔ اس نے کوکا کولا منگوایا اور سگریٹ جلا کر ان 2 مدہوشوں کی طرف دلچسپی سے دیکھنے لگی جو بار میں موجود تھے۔ 10 منٹ گزر گئے کہ وہ سانحہ ہوا۔ اچانک بار کا دروازہ دھماکے کے ساتھ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے تیزی سے 4 قدم کا فاصلہ طے کیا اور ٹھہر گیا۔ اسی لمحے ریما نے چیخنا شروع کیا، اور اس لمحے ہی میں نے ریما اور اس اجنبی شخص کو پلٹ کر دیکھا۔ میں وہ لمحہ کبھی فراموش نہ کر سکوں گا۔ ریما کے حسن کی یہ پہلی جھلک تھی جس نے مجھے اس کی جانب مائل کیا۔ اس کی عمر اندازاً 18 سال تھی۔ سنہرے بال، نیلی آنکھیں، متناسب جسم، دلکش لباس اور چہرے پر خوف کی پرچھائیاں۔ اس کو دیکھنے سے یہ تاثر قائم ہوتا تھا کہ وہ بے اطمینانی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے بازو والی کرسی پر بوسیدہ سا پلاسٹک بیگ رکھا تھا۔ وہ کوئی پریشان حال فلم زدہ لڑکی معلوم ہوتی تھی جو فلموں کے چکر میں ہالی ووڈ کی خاک چھانتی ہیں۔ اس کا خوفزدہ چہرہ، حیرت سے کھلا ہوا منہ اس خوفزدہ ہرن کی طرح لگ رہا تھا جو خونخوار شیر کو دیکھ لیتا ہے اور جائے فرار مسدود پاتا ہے۔ نواد اجنبی شخص کسی فلمی گنڈے سے مشابہ تھا۔ اس کی عمر 24 سال کے قریب ہوگی۔ کسا ہوا اور ورزشی جسم اور بے رحمی چہرے سے عیاں، وہ ریما کی طرف کچھ ایسی خونی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اسے دیکھ کر میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ بوسیدہ اور گندے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ 3-4 سیکنڈ تک گھورتے رہنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک لمبا چاقو نکالا اور تیزی سے ریما کی طرف جھپٹا۔ رسٹی نے آواز لگائی، کیا کرتے ہو؟ چاقو پھینک دو، لیکن اس پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ دونوں شرابی بت کی طرح بیٹھے رہے۔ سام میز کے نیچے دبک گیا۔ اب صرف میں باقی رہا۔ ایک سر پھرا خونی غالباً خوفناک ترین شخص ہوتا ہے، لیکن میں خاموش تماشائی بن کر بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا اور اس حسین لڑکی پہ حملہ ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنی کرسی کو ٹھوکر مار کر الگ کیا اور اجنبی شخص کی طرف بڑھا۔ ریما نے چیخنا بند کر دیا تھا۔ اس نے اپنی ٹیبل کو گرا کر کیبن کا راستہ بند کرنے کی کوشش کی اور مضبوطی سے ٹیبل کو پکڑ لیا۔ یہ سب 5 سیکنڈ میں ہو گیا۔ میں اس ونڈے پر جھپٹا اور جیسے ہی اس نے ریما پہ چاقو کا وار کیا، میں نے ایک زوردار گونسا رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا گیا اور اس کا چاقو ریما کے بازو کو کاٹتا ہوا دور جا پڑا۔ آستین خون سے سرخ ہونے لگی اور وہ چکرا کر دیوار کے سہارے بیٹھ گئی۔ گنڈا میری طرف جھپٹا۔ میں نے اس پر دوبارہ گونسا چلایا جو اس کے جبڑے پہ پڑا۔ یہ کاری ضرب تھی۔ جس کی تاب نہ لا کر وہ زمین پر گر پڑا اور پھر سام کی طرح پھنکارتا ہوا مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے نوکیلے ناخن میرے چہرے پر گڑ گئے اور وہ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کرنے لگا۔
میں نے کسی طرح اسے پیچھے دھکیلا اور جب وہ دوبارہ مجھ پر جپٹا تو میں نے ایک بھرپور گونسا اس کے جبڑے پہ رسید کیا۔ یہ وار بھی کاری تھا۔ وہ بہت دور تک لڑکتا چلا گیا۔ ٹیبل اور کرسیاں فرش پر لڑک گئیں اور وہ دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گرا اور بے حس و حرکت پڑا رہا۔ میں نے کیبن کے دروازے سے ٹیبل ہٹائی اور ریما کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی آستین خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگی۔ میرے چہرے پر اس غنڈے کے ناخنوں کی خراشوں سے خون رس رہا تھا۔ آپ زیادہ زخمی تو نہیں ہوئی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ سر ہلا کر اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز پر اعتماد تھی اور خوف کا اثر اس کے چہرے سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے غنڈے کی طرف دیکھا جو بے ہوش پڑا تھا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے کہا۔ وہ کئی گھنٹے تک اٹھ نہ پائے گا۔ کیا تم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہو؟ تمہارے چہرے سے خون ٹپک رہا ہے۔ تم میری فکر نہ کرو۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ اسی لمحے بار کا دروازہ کھلا اور 2 پولیس والے داخل ہوئے۔ ہنگامے کے دوران رسٹی نے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ پولیس والوں نے مجھے اور ریما کو دیکھا جو میرے بازو کے سہارے کھڑی تھی۔ ایک کانسٹیبل میری جانب بڑھا۔ جناب، آپ کو جو شخص چاہیے وہ میں نہیں بلکہ وہ ہے۔ انگلی کے اشارے سے میں نے غنڈے کی طرف اسے متوجہ کیا۔ دوسرے کانسٹیبل نے کہا، ٹھیک ہے ٹام، جلدی مت کرو، ہم پورے معاملے کی تفتیش کریں گے۔ ریما پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اس سے پیشتر کہ وہ گر پڑتی، میں نے اسے سنبھالا اور فرش پر لٹا دیا۔ کیا تم اس زخمی لڑکی کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ اس کے جسم سے کافی خون نکل گیا ہے۔ دوسرا کانسٹیبل ریما کے قریب آیا اور اس کے بازو کے گھاؤ کا معائنہ کرنے لگا۔ فرسٹ ایڈ باکس منگوا کر اس نے ریما کے زخم پر پٹی باندھ دی جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ اسی وقت رسٹی نے دوسرے کانسٹیبل کو تمام واقعہ سمجھا دیا تھا اور کانسٹیبل گنڈے کی طرف بڑھنے لگا۔ ذرا ہوشیاری سے، وہ بہت خطرناک ہے، میں نے اسے خبردار کیا۔ میں نے ایسے کئی خطرناک مجرم دیکھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کانسٹیبل آگے بڑھا۔ گنڈے کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور قریب رکھی ہوئی بوتل اٹھا کر کانسٹیبل کے سر پہ دے ماری۔ پھر وہ مڑا اور ریما کی طرف جھپٹا۔ اس وقت میں ریما پر جھکا ہوا تھا اور وار نہ کر سکتا تھا۔ اگر دوسرے کانسٹیبل نے حملہ نہ کیا ہوتا تو شاید ریما اور میں دونوں ہی کا خاتمہ ہو جاتا۔ جیسے ہی غنڈا جپٹتے ہوئے دوسرے کانسٹیبل کے پاس سے گزرا، اس نے اپنا ڈنڈا اس کی گردن پر پوری قوت سے رسید کیا۔ غنڈا منہ کے بل جا گرا اور کانسٹیبل نے فوراً ہی اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ کانسٹیبل نے رسٹی سے کہا کہ وہ کوتوالی فون کر کے ایمبولنس اور گشتی پولیس گاڑی طلب کرے۔ میں نے ریما کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ لرز رہی تھی۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور اپنے چہرے کی خراشوں سے بہتا خون رومال سے صاف کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد ہی پولیس کی گاڑی اور ایمبولنس دونوں پہنچ گئے۔ ریما کو اسپتال اور گنڈے کو تھانے لے جایا گیا۔ میں ریما کے ساتھ اسپتال گیا۔ سارجنٹ ہیمر نے رسٹی سے گفتگو کی اور پھر ریما سے سوالات کرنے لگا۔ آپ کا نام؟ ریمنڈ نے دریافت کیا۔ ریما مارشل۔ پتہ؟ سائمن کا ہوٹل۔ اس نے ایک نچلے درجے کے ہوٹل کا پتہ بتلایا جو سمندر کے کنارے واقع تھا۔ پیشہ؟ میں پینک اسٹوڈیو میں ایکسٹرا گرل ہوں۔ یہ بدماش کون ہے؟ وہ اپنے آپ کو دلبیر کہتا ہے۔ مجھے اس کا پورا نام نہیں معلوم۔ اس نے تم پر حملہ کیوں کیا؟ ریما نے تھوڑی دیر توقف کیا۔ ہم دونوں کچھ عرصہ پہلے ساتھ رہتے تھے۔ میں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ کیوں؟ ریما نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے اسے دیکھا ہی ہے؟ وہ نہایت بدقماش قسم کا آدمی ہے۔ کل عدالت میں تمہارے بیان کی ضرورت پڑے گی۔ ریما اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ ہاں، سارجنٹ ہیمنڈ نے ایک کانسٹیبل کو مخاطب کیا۔ انہیں ان کے ہوٹل تک گاڑی میں پہنچا دو۔ ریما نے کہا، آپ نیو یارک پولیس سے رابطہ قائم کریں۔ وہ لوگ اس کی تلاش میں ہیں۔ کس لیے؟ میں نہیں جانتی، لیکن وہ اس کی تلاش میں ہیں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ خود اس نے مجھ سے کہا تھا۔ ہیمنڈ نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ریما کو اس کے ہوٹل لے جائے۔ ہیمنڈ نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ریما مجھ پہ نگاہ ڈالے بغیر چلی گئی۔ میں نے اس کی جان بچائی تھی، لیکن اس نے میرا شکریہ بھی ادا نہ کیا۔ بیٹھیے، سارجنٹ ہیمنڈ نے کہا۔ آپ کا نام؟ جیف گارڈن۔ یہ میرا اصلی نام نہ تھا، بلکہ میں یہ نام ہالی ووڈ میں استعمال کر رہا تھا۔ پتہ؟ میں نے اسے اپنا پتہ بتلایا۔ میں رسٹی کے بار کے پیچھے والے کمرے میں رہتا تھا۔ اس سانحے کے متعلق آپ اپنی تفصیل بتائیے۔ میں نے کل واقعہ بیان کر دیا۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ ریما کا خون کرنا چاہتا تھا؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، کل 11 بجے عدالت پہنچ جائیے اور اپنے چہرے کی خراشوں پر دوا ضرور لگوا لیجیے۔ کیا آپ نے پہلے بھی اس لڑکی کو دیکھا تھا؟ جی نہیں۔
مجھے تعجب ہے ایسی حسین لڑکی اس بدشکل گنڈے سے کیوں تعلق رکھتی ہے۔ لڑکیاں، اف، خدا کا شکر ہے کہ میرا صرف ایک بیٹا ہے، سارجنٹ ہیمنڈ نے کہا۔ اب جو واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ ہٹلر کی پرل ہاربر والی جنگ سے 1 سال بعد کا ہے۔ یہ داستان پارینہ محسوس ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں صرف 21 سال کا تھا اور کالج میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ میں انجینئرنگ کی تعلیم پا رہا تھا۔ آخری امتحان سے چند دن پہلے ہی جنگ کی تیزی بڑھ گئی اور مجھے فوج میں طلب کر لیا گیا۔ میرے والد کی خواہش تھی کہ میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر لوں، لیکن میں فوج میں بھرتی ہو گیا۔ 4 ماہ بعد 21 سال کی عمر میں اس دستے میں شامل تھا جو سب سے پہلے جاپان کے ساحل پہ اترا۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھے، درختوں میں پوشیدہ مشین گنوں نے گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ میرے چہرے پر گولیوں کے زخم آئے اور مجھے فوج سے رخصت دے دی گئی۔ 2 ماہ تک میں ہسپتال میں زیر علاج رہا۔ میرے چہرے کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے کافی حد تک اصلی شبہات کے قریب بنا دیا گیا۔ صرف چند نشانات باقی رہ گئے اور میں اپنے گھر واپس چلا آیا۔ میرے والد ایک بینک میں مینیجر تھے اور اس وقت تک کفالت کا وعدہ کیا کہ جب تک میں انجینئر نہیں بن جاتا۔ انہیں خوش کرنے کے لیے میں نے کالج جانا شروع کر دیا، لیکن جنگ نے میرے ذہن پر جو زخم لگائے تھے ان کے لاشعوری اثرات نے مجھے تعلیم سے بد دل سا کر دیا۔ میرا دل مطالعے میں نہیں لگتا تھا۔ 1 ہفتے بعد میں نے کالج جانا بند کر دیا اور اپنے والد سے اپنی جذباتی کیفیت بیان کی۔ انہوں نے ہمدردی سے سن کر کہا، اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ مجھے پتہ نہیں۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصے تک میرا ذہن پڑھائی کی جانب مائل نہیں ہوگا۔ میرے والد نے مسکرا کر جواب دیا، ٹھیک ہے جیف، تم ابھی نوجوان ہو، سیاحت کے لیے کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس طرح تمہارا دل بہل جائے گا۔ میں تمہیں $200 دے سکتا ہوں، کچھ دن تفریح کر لو اور پھر واپس آ کر کسی کام میں مشغول ہو جاؤ۔ میں نے رقم لے لی۔ میرے تھکے ہوئے مایوس دماغ کو آرام کی سخت ضرورت تھی۔ میں لاس اینجلس آ گیا، اس امید پہ کہ فلموں میں کبھی کچھ کام مل جائے گا، لیکن یہاں آ کر مجھے مایوسی ہوئی۔ کام کی طرف بھی میرا دل مائل نہیں ہوا۔ 1 ماہ تک میں بیکار گھومتا رہا۔ اس دور میں مجھ جیسے کئی نوجوان تھے جو جنگ میں کوئی کارنامہ انجام دینے سے پہلے ہی زخمی ہو کر فوج سے علیحدہ ہونے پہ مجبور ہو گئے تھے اور ذہنی طور پر مفلوج ہو کر بے اطمینانی کی زندگی گزار رہے تھے۔ والد کی دی ہوئی رقم تیزی سے خرچ ہونے لگی تو مجھے فکر ہوئی کہ رقم ختم ہو جانے پہ میں کیا کروں گا۔ رسٹی کے بار میں روزانہ جانا میرا معمول بن گیا تھا۔ رسٹی خود بھی جنگ میں جاپانیوں سے لڑ چکا تھا اور سارجنٹ کے عہدے پہ رہ چکا تھا۔ اسے میرے جذبات کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی اور اس نے مجھے پیانو بجانے کی ملازمت پیش کر دی۔ مجھے پیانو بجانے میں خاصی مہارت تھی۔ میں نے اس کی پیشکش قبول کر لی اور اس طرح جو کچھ ملتا تھا اس سے میری تمام ضروریات پوری ہو جاتی تھی۔ زندگی کے اس موڑ پر میری ملاقات ریما سے ان غیر معمولی حالات میں ہوئی جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ ریما کے ساتھ ہی میری زندگی میں مصیبتوں نے بھی قدم رکھا، جس بات کا اندازہ مجھے اس وقت تو نہیں ہوا، لیکن بعد میں نے یہی محسوس کیا۔ اس سانحے کے دوسرے دن صبح 10 بجے میری مالکہ مسز ویلر نے مجھے آواز دے کر کہا کہ کوئی ٹیلی فون پر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ ٹیلی فون پر سارجنٹ ہیمنڈ تھے۔ ہمیں عدالت میں تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم ویلبر کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات میرے لیے بہت تعجب خیز تھی۔ میں نے پوچھا، کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ اس لیے کہ ہم اسے نیو یارک پولیس کے حوالے کر رہے ہیں۔ ریما نے صحیح کہا تھا، نیو یارک پولیس ویلبر کی تلاش میں ہے۔ اندازہ ہے کہ ویلبر کو کم از کم 20 سال کی سزا ہوگی، سارجنٹ ہیمنڈ نے کہا، اور وہ تمہارا پتہ پوچھ رہی تھی۔ کیا آپ نے اسے پتہ بتلایا؟ نہیں، حالانکہ بقول اس کے وہ تم سے مل کر صرف شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ جیف، میری بات مانو تو اس قدر حسین ناگن سے دور ہی رہنا بہتر ہے۔ وہ کسی بھی شخص کی زندگی میں زہر گھول سکتی ہے۔ اس نصیحت کا برا مانتے ہوئے میں نے کہا، یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے۔ پھر اسی شام 9 بجے ریما بار میں آئی۔ وہ کالا سویٹر اور سرمئی فراق پہنے ہوئے تھی۔ اس کے سنہرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ بار میں اس وقت بہت بھیڑ تھی۔ رسٹی اتنا مصروف تھا کہ اس نے ریما کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ میرے پیانو کے قریب ہی کے ٹیبل میں بیٹھ گئی۔ میں پیانو بجا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ہیلو ریما، آپ کا بازو کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور سگریٹ نکال کر جلائی۔ گزشتہ شب میری حفاظت کرنے کا شکریہ۔ وہ تو میرا اخلاقی فرض تھا۔ اچانک مجھے اپنے چہرے کی رنگت کا خیال آیا۔ میرا چہرہ آج بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ چند دن میں زخم بھر جائیں گے۔ اس نے میری جانب دیکھا۔ تم تو اس وقت ہیرو لگ رہے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ خطروں سے کھیلنے میں تمہیں لطف آتا ہے۔
یہ صحیح ہے، میں نے کہا۔ سنا ہے کہ ویلبر کو 20 سال کی سزا ہوگی۔ ہونا ہی چاہیے، وہ اسی لائق ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس سے میرا پیچھا چھوٹا۔ اس نے نیو یارک میں 2 پولیس افسروں کا خون کیا تھا۔ اسی وقت بار کا ویٹر سام اس کے پاس آرڈر لینے آیا۔ میں نے ریما سے کہا، تم آرڈر دے دو ورنہ بار میں نہ بیٹھ سکو گی۔ کیا تم مجھے اپنا مہمان نہیں سمجھتے؟ نہیں، چونکہ اس موضوع کا تذکرہ آ ہی گیا ہے، میں واضح کر دوں کہ میں فی الوقت کسی ساتھی کی تلاش میں نہیں ہوں۔ میرے مالی حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ اس نے میری طرف خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم بے تکلف اور صاف گو انسان ہو۔ جنگ سے واپس آنے کے بعد میرا ذہنی انتشار مجھے کسی بھی لطیف حسن سے دور رکھتا ہے۔ صنف نازک سے بھی مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہ گئی تھی، غالباً زندگی کی بے کیفی کی وجہ سے۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ پیانو پر میں جو طرز بجا رہا ہوں، ریما وہی طرز گنگنا رہی ہے۔ اس کی سریلی آواز میں جادو کا اثر تھا۔ اتنی میٹھی غیر معمولی آواز میں نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ اب ایسا محسوس ہوا جیسے چاندی کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ وہ سر تال اور لے سے پوری طرح واقف لگتی تھی۔ اس کے گانے میں عجیب تازگی تھی۔ میں پیانو بجاتا رہا اور وہ دھیمے سروں گاتی رہی۔ تمہیں گانا کس نے سکھایا ہے؟ کسی نے نہیں۔ کیا تم اسے گانا مانتے ہو؟ ہاں، تم بہت عمدہ گاتی ہو۔ اگر بلند آواز میں گاؤ تو اور اچھی طرح گا سکو گی۔ میں تو صرف گنگنانا ہی جانتی ہوں، تیز آواز میں نہیں گاتی۔ ایک مرتبہ بلند آواز میں گانے کی کوشش تو کرو، مجھے بار سے باہر نکال دیا جائے گا۔ تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، گا کر سناؤ۔ میری انگلیاں تیزی سے پیانو پر گردش کرنے لگی۔ اس نے جیسے ہی آواز بلند کی، بار میں بیٹھے ہوئے ہر شخص نے پرمسرت استجاب سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شرابی جیسے ہی ہوش میں آئے اور وہ پیانو کے سہارے کھڑی ہوئی نغمے بکھیرتی رہی اور فضا میں جیسے شہد گلتا رہا۔ بغیر کسی شعوری کاوش کے وہ نہایت فطری انداز میں اپنی دلکش آواز کا جادو جگا سکتی تھی۔ تمام سامعین بے حس و حرکت بیٹھے اس کے نغمات میں ڈوبے رہے۔ میری انگلیاں پیانو کے سروں پہ دوڑتی رہیں اور جب اس کا نغمہ ختم ہوا تو چند لمحے فضا میں سکوت رہا۔ ہر شخص گویا نغمات کے سحر میں تھا اور پھر پورا حال تالیوں کے شور سے گونج اٹھا۔ اس سریلی آواز سے تم بہت فائدہ اٹھا سکتی ہو۔ تم ایک مشہور مغنیہ بن سکتی ہو، موسیقی کی دنیا میں تہلکہ مچا سکتی ہو۔ اس نے جیسے میری باتوں پر دھیان ہی نہ دیا ہو، فوراً موضوع بدل کر پوچھنے لگی، یہ بتلاؤ تمہاری نظر میں کوئی سستا کرائے کا کمرہ ہے جہاں رہ سکوں؟ تم پیسے کی فکر کیوں کرتی ہو؟ تمہاری آواز تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس سے تم بے انتہا دولت کما سکتی ہو۔ تمہیں اپنے اس فن کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے۔ ویسے اگر تمہیں سستے مکان کی تلاش ہی ہے تو میری رہائش گاہ میں ہی تمہیں جگہ مل سکتی ہے۔ میرا کمرہ اس بار کی پشت پہ واقع عمارت میں ہے۔ میں ابھی اس مکان کی مالکہ سے ملتی ہوں۔ پتہ بتلانے کا شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ بار سے باہر چلی گئی۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس آیا۔ میں دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ سامنے کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ریما نے مجھے ہلو کہا۔ میں نے یہ کمرہ کرائے پر لے لیا ہے۔ بہت خوب۔ کیا آپ واقعی مجھے عمدہ گلوکارہ سمجھتے ہیں؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ تم اپنی سحر آگی آواز سے موسیقی کے دنیا میں تہلکہ مچا سکتی ہو۔ ہالی ووڈ میں ہزاروں گانے والے قسمت آزمائی کر رہے ہیں، ان میں سے سینکڑوں کو فاقے کرنے کی نوبت آ گئی ہے، اور آپ مجھے گلوکاری کی جانب مائل کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں فلم ایکسٹرا کے طور پر اس سے زیادہ رقم کمائی جا سکتی ہے۔ میں نے رشتی سے گفتگو کی تھی کہ وہ ریما کو بار میں گانے کا موقع دے، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ وہ کسی لڑکی کا اپنے بار میں گانا پسند نہ کرتا تھا۔ میں نے ریما سے کہا، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ کل میں اس سے گفتگو کروں گا۔ وہ 10ویں اسٹریٹ پر ایک نائٹ کلب چلاتا ہے۔ یہ کام تمہارے لائق تو نہیں، لیکن بطور مغنیہ موسیقی دنیا میں قدم رکھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس نے قدرے سرد مہری سے کہا، کیا تم گانے کو بطور پیشہ اپنانے سے خوش نہیں ہو؟ میں ذریعہ معاش کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بہتر ہے، میں کل اس شخص سے گفتگو کروں گا۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ دروازے میں کھڑی نیلی جھیل جیسی گہری آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن مجبور ہوں۔ کہ آپ مجھے $5 قرض دے سکتے ہیں؟ کل دے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ بند کر لیا اور کپڑے تبدیل کر کے بستر پہ دراز ہو گیا۔ کئی ماہ بعد میرے ذہن پہ کسی لڑکی کا تصور حاوی ہوا تھا، اور یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ عموماً میں لڑکیوں کے متعلق نہیں سوچتا، لیکن ریما بھی تو غیر معمولی لڑکی تھی۔
اتنی حسین، اتنی دلکش آواز کی مالک، مجھے یقین تھا وہ مزید ایک کامیاب گلوکارہ بن سکتی ہے۔ میں ریما کے متعلق جس شخص سے گفتگو کرنے والا تھا اس کا نام ولی تھا، اور وہ بلو روز نائٹ کلب کا مالک تھا۔ وہ مجھے اپنے کلب میں پیانو بجانے کے لیے مدعو کر چکا تھا، لیکن میں رسٹی کی ملازمت چھوڑنے پر راضی نہیں ہوا، حالانکہ ولی مجھے رسٹی سے 2 گنی تنخواہ دینے کے لیے تیار تھا اور مجھے روپے کی ضرورت بھی تھی۔ کمرہ کی تاریکی میں بہت دیر تک پڑا سوچتا رہا۔ ممکن ہے اس لڑکی کے مینیجر کے طور پر میں کچھ مزید رقم کما سکوں۔ اگر اس کے گراموفون ریکارڈ تیار ہو کر کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت کے ساتھ میری حالت میں بھی بہتری کے امکانات ہیں۔ اس آمدنی سے میں اپنی کئی خواہشات پوری کر سکتا ہوں۔ یہ سوچتے سوچتے ہی میں سو گیا۔ صبح میں ولی سے ملا۔ کہو جیف، کیسے زحمت کی؟ میں نے ایک ایسی لڑکی دریافت کی ہے جو بہترین مغنیہ ہے۔ کیا تم اسے اپنے نائٹ کلب میں ملازمت دے سکتے ہو؟ مجھے کسی گانے والے کی ضرورت نہیں، البتہ تمہاری ضرورت ہے۔ تم میرے کلب میں پیانو بجانے کے لیے کب آ رہے ہو؟ میری فکر نہ کرو، میں جہاں ہوں وہیں اچھا ہوں۔ تم اس لڑکی کے لیے ضرور کچھ کرو۔ سچ کہتا ہوں، میں نے ایسی دلکش آواز اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، اور وہ خوبصورت بھی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ تمہیں لڑکیوں سے دلچسپی نہیں۔ تم ٹھیک سمجھتے ہو، مجھے صرف اس کے فن سے اور اس کی خداداد صلاحیت سے دلچسپی ہے۔ میں اس کا مینیجر بن کر اسے شہرت کی بلندیوں پہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج شام میں اسے یہاں لاتا ہوں۔ تم اس کا گانا سن لو، اگر پسند آئے تو موقع دینا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں کوئی وعدہ نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا، شام کو ملیں گے۔ یہ کہہ کر میں باہر چلا آیا۔ مجھے یقین تھا کہ ولی اس کا گانا سنتے ہی اسے ملازمت دے دے گا، اور پھر بہت جلد وہ مشہور ہو جائے گی۔ میں اپنا شاندار آفس بناؤں گا۔ ریما کے مینیجر کے طور پر اس کے تمام کانٹریکٹ میرے ہی توسط سے ہوں گے، اور ہم دونوں مالا مال ہو جائیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے میں اپنے کمرے میں واپس آیا۔ مجھے یہ موقع مناسب معلوم ہوا کہ میں ریما سے اس کا مینیجر بننے کے متعلق گفتگو کر لوں، تاکہ بعد میں وہ انکار نہ کر دے۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ملازمہ بستر ٹھیک کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ریما کہاں ہے؟ وہ کمرہ خالی کر کے چلی گئی۔ یعنی اس نے کمرہ چھوڑ دیا ہے؟ ہاں۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ میرے لیے اس نے کوئی پیغام تو نہیں دیا؟ کیا اس نے کچھ کہا تھا کہ وہ کہاں منتقل ہو رہی ہے؟ جی نہیں، نہ تو اس نے کوئی پیغام دیا، نہ پتہ بتایا۔ کیا اس نے کرایہ ادا کر دیا؟ جی ہاں۔ کتنی رقم ادا کی؟ $2۔ مجھے اس بات پر مزید حیرت ہوئی، اس لیے کہ کل رات ہی اس نے کہا تھا کہ اس کے پاس رقم بالکل نہیں ہے، اور مجھ سے $5 طلب کیے تھے جو میں نے اسے آج دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے چابی جیسے ہی تالے میں ڈالی، میرا ماتھا ٹھنکا۔ کمرے کا دروازہ مقفل نہ تھا۔ کمرے میں داخل ہونے پر میرا شبہ صحیح نکلا۔ میز کی دراز کا تالا بھی کھلا ہوا تھا، اور $30 کی میری جمع پونجی غائب تھی۔ رقم کی چوری سے ایک ہفتہ مجھے سخت مالی پریشانی اٹھانی پڑی۔ کمرے کا کرایہ بھی میں اس ہفتے ادا نہ کر سکا، اور آئندہ ہفتے کا وعدہ کر کے مکان مالکہ کو تسلی دی۔ میں ریما کے متعلق برابر سوچتا رہا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی کہ اتنی اچھی گلوکارہ، ایسی خوبصورت لڑکی ایک معمولی چور ثابت ہوئی۔ میری زندگی پھر بے کیفی سے گزرنے لگی۔ 1 ماہ بعد رسٹی نے مجھے ہالی ووڈ سے اپنے بار کا نیا بورڈ لانے کے لیے کہا۔ اس نے مجھے اپنی کار دی کہ اس میں رکھ کر میں بورڈ لے آؤں۔ چونکہ مجھے کوئی خاص کام نہ تھا، میں راضی ہو گیا۔ میں کار لے کر روانہ ہوا اور ایک فلم اسٹوڈیو کے سامنے سے گزرا۔ اچانک میری نظر ریما پہ پڑی۔ وہ پیراماؤنٹ اسٹوڈیو کے دروازے سے باہر آ رہی تھی اور بہت پریشان حال نظر آ رہی تھی۔ لباس بوسیدہ اور چہرہ مرجھایا ہوا، ایسا لگتا تھا کہ وہ کئی دن سے بھوکی ہے۔ میں نے کار ایک طرف کھڑی کی اور اس کی جانب بڑھا۔ اس نے مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرائی۔ ہیلو، میں نے کہا، میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا۔ اور پھر میں نے قریب جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے۔ تم نے میرے $30 چرائے ہیں۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ میں بھلا تمہارے $30 کیوں چراؤں گی؟ بات بنانے کی کوشش مت کرو، ورنہ تھانے چلنا پڑے گا۔ میں نے تمہاری کوئی رقم نہیں لی۔ ٹھیک ہے، تمہیں میرے ساتھ تھانے چلنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے کار میں بٹھایا اور کار اسٹارٹ کر دی۔ اس نے دلچسپی سے پوچھا، کیا یہ کار تمہاری ہے؟ نہیں، یہ کار رسٹی کی ہے۔ تم مجھے باتوں میں بہلانے کی کوشش نہ کرو۔ میں اپنی رقم ضرور وصول کروں گا۔ وہاں سے رخصت ہونے کے بعد تم کیا کرتی رہی ہو؟ کچھ نہیں، کام تلاش کر رہی ہوں۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جیل میں تمہیں مفت رہائش اور کھانا مل جائے گا، فکر نہ کرو۔ تم مجھے جیل بھجواؤ گے؟ نہیں، میں نہیں مان سکتی کہ تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے۔
مجھے ہر حال میں اپنی رقم واپس لینی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں رقم ادا کر دوں گی۔ مجبوری کی وجہ سے میں نے وہ رقم نکالی تھی۔ اپنا بٹوا مجھے دو۔ اس نے مضبوطی سے پرس کو پکڑ لیا۔ نہیں، تم نے سنا نہیں، اپنا پرس مجھے دو ورنہ جیل جانا پڑے گا۔ اس میں رقم نہیں ہے۔ میں نے اس سے بٹوا لے کر کھولا۔ اس میں $5 اور 4 سینٹ تھے۔ رقم میں نے اپنی جیب میں رکھ لی۔ میں تمہیں ایسا سبق دوں گا کہ آئندہ کبھی چوری کا خیال بھی نہ کر سکو گی۔ آج کل تم کہاں رہ رہی ہو؟ اس نے ایک نچلے درجے کے ہوٹل کا پتہ بتلایا جو قریب ہی تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم وہیں چلتے ہیں۔ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا اور اپنی آواز کو ذریعہ معاش بنانا ہوگا۔ میری جو رقم تم نے چرائی ہے وہ بھی واپس کرنی ہوگی۔ آج کے بعد میں تمہیں اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ آج سے میں تمہارا مینیجر ہوں اور تم اپنی گلوکاری سے جو رقم کماؤ گی اس میں سے 10% میرا حصہ ہوگا۔ میں تم سے اس قسم کا باقاعدہ معاہدہ کروں گا، لیکن پہلے تم اپنا سامان لے کر میرے ساتھ میری رہائش گاہ پر چلو گی۔ میں اپنی آواز کے ذریعے دولت نہیں کما پاؤں گی۔ تم اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اس بات کو تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ تم مجھے میرے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بحث مت کرو، میں تمہارے فیصلے کا منتظر ہوں۔ اگر تمہاری یہی ضد ہے تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے اپنا مختصر سا سامان باندھا اور میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ پہلے جو کمرہ اس نے کرائے پر لیا تھا، اتفاق سے وہ خالی تھا۔ میں نے وہی کمرہ اسے کرائے پر دلوا دیا اور معاہدہ تیار کر کے اس کے پاس لے گیا۔ اس پر دستخط کرو۔ اس نے دستخط کر دیے۔ کاغذات اپنی جیب میں رکھتے ہوئے میں نے کہا، آج رات میں تمہیں بلو روز نائٹ کلب لے جاؤں گا جہاں تم اپنا گانا سناؤ گی۔ آج تم اپنی فنکاری کا پوری توجہ سے مظاہرہ کرو گی۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں $75 فی ہفتہ کے معاوضے پر ملازم رکھ لیا جائے گا۔ اس میں 10% حصہ میرا ہوگا اور وہ $30 بھی تمہیں واپس دینے ہوں گے جو تم نے میری میز کی دراز سے نکالے تھے۔ آج سے تم میری ہدایت پر عمل کرو گی۔ ان سب باتوں سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تم محض خواب دیکھ رہے ہو۔ آخر تم اپنی سریلی آواز سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتی؟ اس نے بے توجہی سے سگریٹ جلائی اور دھواں اڑانے لگی۔ تم جیسا کہتے ہو میں کروں گی۔ ریما کے پاس قاعدے کے کپڑے نہ تھے، لیکن فی الحال انہی سے کام چلانا پڑے گا۔ کیا مجھے کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ تم صرف کھانے کی فکر کرتی ہو، کیا تمہیں اپنی مستقبل کی بھی کوئی فکر ہے؟ فکر کرنے سے کیا حاصل؟ میں ماضی و مستقبل کے بجائے حال میں جینے پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ تم دلبیر سے کس طرح متعارف ہوئی تھی؟ مجھے یاد نہیں۔ تم نیو یارک سے یہاں کب آئی؟ بہت دن پہلے۔ آج رات تم کلب میں کون سا گانا گاؤ گی جو میں نے اس روز بار میں سنایا تھا؟ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ شام کے 7 بجنے والے تھے۔ میں نے کہا تم کپڑے تبدیل کر لو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ بند کر کے چابی اپنی جیب میں رکھ لی تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے۔ رسٹی کو بورڈ دے کر میں نے اس سے کہہ دیا کہ آج شام میں نہیں آ سکوں گا۔ رسٹی نے کہا، دیکھو جیف، میں زیادہ دن تک تمہیں اپنے بار میں پیانو بجانے پر ملازم نہ رکھ سکوں گا۔ آج کل کاروبار ٹھیک نہیں ہے، مجھے اخراجات کم کرنے پڑیں گے۔ تم اپنے گھر واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے جیوک باکس خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، تب تمہاری ضرورت نہ رہے گی۔ یہ تمہاری ملازمت کا آخری ہفتہ ہے۔ ٹھیک ہے رسٹی، میں جانتا ہوں کہ تم خیر خواہی کی وجہ سے مجھے گھر واپس جانے کا مشورہ دے رہے ہو، لیکن میں واپس نہیں جاؤں گا۔ آئندہ ہفتے تم مجھے کیڈیلیک کار میں گھومتے دیکھو گے۔ پھر رسٹی کو حیرت زدہ چھوڑ کر میں نے ولی کو فون کیا اور اسے مطلع کیا کہ میں ریما کا گانا سنانے کے لیے اسے لے کر آ رہا ہوں۔ ولی نے زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کیا اور کہا کہ لے آؤ۔ میں نے ریما کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ خواب غفلت میں مدہوش تھی۔ ابھی کافی وقت تھا، اس لیے میں نے اسے سوئے رہنے دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر میں نے داڑھی بنائی، غسل کیا اور صاف کپڑے پہن کر تقریباً 9 بجے میں اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ریما چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ بہت بے دلی سے اٹھی۔ میں اس کے لیے ایک ناشتے پانی کا انتظام کرنے نیچے گیا۔ واپس آیا تو وہ لباس تبدیل کر کے تیار بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے کہا، ناشتہ کر لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، اپنا موڈ ٹھیک رکھو ریما۔ آج اگر تم نے اس کلب کے مالک کو اپنے گانے سے متاثر کر لیا تو تمہارا مستقبل درخشاں ہو سکتا ہے۔ تمہاری بے دلی دیکھ کر میرے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ بہرحال چلو، ولی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم روانہ ہوئے۔ وہ ایک گرم رات تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کانپ رہی ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ ہم بس میں سوار ہو گئے اور ولی کے کلب پہنچے۔ کلب میں بہت بھیڑ تھی۔ اس میں زیادہ تر فلم زدہ لوگ آتے تھے۔ آرکیسٹرا تیز دھن بجا رہا تھا۔ ہم لوگ ولی کے دفتر میں داخل ہوئے۔ ولی، ان سے ملو۔
یہ ریما مارشل ہیں۔ ولی نے سر کی جنبش سے تعظیم دی۔ تم ان کا گانا کب سنو گے؟ اگر کوئی حرج نہ ہو تو ابھی سن لیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ معیاری گلوکارہ ہے؟ ریما فوراً بولی، دیکھیے میں تو نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن یہ تم خاموش رہو، گفتگو مجھے کرنے دو، تم گانا سناؤ۔ ہم تینوں اٹھ کر ریستوران میں آئے اور آرکیسٹرا کی دھن ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی دھن ختم ہوئی، ولی نے ڈائس پہ جا کر ریما کے گانے کا اعلان کیا اور کہا کہ ایک شوقین خاتون اپنا گیت پیش کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے پیانو بجانا شروع کیا۔ ولی میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ ریما نے جیسے ہی نغمہ شروع کیا، حال میں خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کی میٹھی آواز دیر تک لوگوں کے کانوں میں رس گھولتی رہی۔ اچانک ریما نے جیسے اپنی آواز پر قابو کھو دیا اور اس کا نغمہ سر اور تال سے الگ ہو کر رک گیا۔ وہ لرز رہی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں مایوسی کے ساتھ پیانو سے اٹھ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ولی مجھے دل ہی دل میں برا بھلا کہہ رہا ہوگا کہ میں بے سری گائیکا کی اس سے تعریف کر رہا تھا۔ شرمندگی کا احساس لیے میں ریما کے ساتھ کلب سے باہر آ گیا۔ مجھے ریما کی اس غیر معمولی تبدیلی پہ بہت تعجب ہوا۔ صاف ظاہر تھا کہ باصلاحیت ہونے کے باوجود وہ اپنی آواز کو اپنی بہتری کے لیے جان بوجھ کر استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کیوں؟ میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ کمرے میں واپس آ کر میں بہت دیر تک اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ ریما کا بری طرح لرزنا، بار بار چھینکنا، اس کی آنکھوں کی وحشت اور چہرے کی زردی اس بات کی غماز تھی کہ وہ نشے کی عادی ہے، اور جب اسے نشہ کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ کوکین، حشیش یا اسی قسم کے تیز نشے کی عادی ہو چکی ہے۔ وہ اپنی اس عادت کی وجہ سے ہی چوری وغیرہ کے لیے بھی مجبور ہو جاتی ہے۔ نشہ پورا کرنے کے لیے ایسے عادی نشہ باز کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت واضح ہوتے ہی ریما کی عجیب و غریب اور اس کے ناپسندیدہ رویے کا راز مجھ پر کھل گیا۔ اتنی اچھی لڑکی بری عادت میں گرفتار ہو کر اس قدر اخلاقی گراوٹ پر مجبور ہے، مجھے بہت افسوس ہوا۔ رسٹی نے مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ وہ مجھے مزید ملازم رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ریما سے جو میں نے امیدیں وابستہ کی تھی وہ بھی سراب کی طرح کی ہی تھی۔ مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ رات بھر میں سوچتا اور جاگتا رہا۔ ریما جیسی نشہ کی عادی لڑکی کو سدھارنا بہت مشکل کام تھا اور مجھے یہ ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ اب میرے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں، لیکن ایسا کرنے سے مجھے ریما کی سریلی اور دلکش آواز نے باز رکھا۔ اگر وہ کسی طرح نشہ کی عادت سے تائب ہو سکے تو وہ لاکھوں میں ایک فنکارہ تھے، اس میں مجھے مطلق شبہ نہ تھا۔ جب وہ بولنے کے لائق ہوئی تو اس نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ میں نہیں گا سکوں گی، اور یہ کہ تمہیں میرے متعلق خوش فہمی ہے۔ تم نے مجھے خبردار ضرور کر دیا تھا، لیکن یہ نہیں بتلایا تھا کہ تم نشے کی عادی ہو۔ مجھے کوکین کا نشہ کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، اب تو تم جان گئے۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ 18 سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم 15 سال کی عمر سے نشہ کی عادی ہو۔ وہ خاموش رہی۔ کیا ویلبر نے تمہیں نشے کا عادی بنایا تھا؟ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایک مشہور گائیکا بنوں تو مجھے کوکین کے لیے رقم دیتے رہو۔ نشہ ہو جانے کے بعد میں بہت اچھا گا سکتی ہوں۔ یقین کرو، مجھے روپے دو، بس میں یہی چاہتی ہوں۔ نہیں، میں اپنے مفاد کے لیے تمہارا مستقبل حرام نہیں کرنے دوں گا۔ میں تمہیں اس ہسپتال میں داخل کراؤں گا جہاں تم جیسے عادی نشہ بازوں کو اس عادت سے نجات دلائی جاتی ہے۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہسپتال؟ ہرگز نہیں، میں کسی ہسپتال میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری نجی زندگی میں دخل اندازی کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اس سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں جانے لگا تو اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، ہم کل پھر اس بارے میں گفتگو کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں نے اس کا دروازہ مقفل کرتے ہوئے کہا۔ دوسری صبح جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ساری رات اس نے کروٹیں بدلتے سخت بے چینی میں گزاری ہے۔ چادر شکن آلود تھی، تکیہ دور پڑا ہوا تھا اور اس کا چہرہ اندرونی کرب کی وجہ سے درد اور بے رونق تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نیچے چلا آیا۔ رسٹی کے بار میں پہنچ کر میں نے رسٹی سے کہا، میں تم سے کچھ سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رسٹی نے تعجب سے میری طرف دیکھا۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ریما کو تم جانتے ہی ہو، وہ بہت باصلاحیت گلوکارہ ہے۔ میں نے اس سے معاہدہ کر لیا ہے، ہم دونوں اس فن سے بہت دولت مند بن سکتے ہیں اگر تم ہماری مدد کرو۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ رسٹی، ریما کوکین کے نشے کی عادی ہے، اس لیے وہ گا نہیں پاتی۔
میں چاہتا ہوں کہ اس کا علاج کروایا جائے تاکہ اسے نشے کی بری عادت سے نجات مل جائے۔ اس سلسلے میں مجھے تمہارا تعاون چاہیے۔ جیف، میں تمہیں اب بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اس نشہ باز لڑکی کے لیے اپنی زندگی اور مستقبل داؤ پر مت لگاؤ۔ میں نے نشے کے عادی کئی لڑکے لڑکیاں دیکھے ہیں، یہ لوگ نشہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تمہاری ہی محنت رائگاں جائے گی۔ ریما کا سدھار بہت مشکل بلکہ ناممکن ثابت ہوگا۔ کاش میں نے رسٹی کی نصیحت مان لی ہوتی اور ریما کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلا جاتا، تب مجھے ان تمام مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو میری زندگی کا بدترین دور بن کر رہ گئے۔ رسٹی، تم تجربہ کار ہو، اس علاقے کے ایسے بدماشوں کو بھی تم یقیناً جانتے ہوگے جو چوری چھپے نشہ آور دعائیں فروخت کرتے ہیں۔ فلمی دنیا کے بیشتر افراد نشہ آور دعاؤں کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے یقیناً یہاں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ نشہ فروخت کرتے ہیں۔ کیا تم مجھے ان کا پتہ بتلا سکتے ہو؟ میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا، لیکن ایک ایسے ڈاکٹر کا پتہ مجھے معلوم ہے جو نشے کے عادی نوجوانوں کا علاج کرتا ہے، اور سنا ہے کہ اس کے علاج سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے ڈاکٹر کنگ۔ رسٹی نے مجھے اس کا پتہ بتلایا اور یہ بھی کہا کہ وہ ڈاکٹر علاج کے لیے کثیر رقم طلب کرتا ہے۔ رقم کا انتظام میں کسی بھی طرح کر لوں گا۔ اگر ریما ٹھیک ہو جاتی ہے تو دولت خود اس کے پیچھے دوڑے گی۔ ڈاکٹر کنگ امید کی کرن کی طرح نظر آنے لگا۔ میں ریما کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیدار ہو چکی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں تمہارے لیے ناشتے کا آرڈر دے کر آیا ہوں۔ ہم ڈاکٹر کنگ کے مطب میں جائیں گے، سنا ہے وہ نشہ کی عادت کا مجرب علاج جانتا ہے۔ جیف، تم فضول وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں کہ میری نشہ کی عادت علاج کی سرحد پار کر چکی ہے، مجھے کسی علاج سے فائدہ نہ ہوگا۔ ڈاکٹر کنگ معمولی ڈاکٹر نہیں ہے ریما، وہ فلمی اداکاروں کا علاج کرتا ہے، ممکن ہے تمہیں اس کے علاج سے فائدہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ کوشش تو کرو۔ اگر تم علاج کے لیے رقم کا انتظام کر سکو اور ڈاکٹر کنگ راضی ہو جائے تو محض تمہارے خلوص کے پیش نظر میں ایک مرتبہ تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ٹھیک ہے، میں تنہا اس سے گفتگو کر کے آتا ہوں، لیکن تم کمرے سے باہر نہ جانا۔ بیرا تمہارا ناشتہ لا رہا ہے، میرے واپس آنے تک یہیں رہنا۔ ڈاکٹر کنگ کی رہائش شہر سے دور وسیع اراضی پہ واقع تھی۔ چاروں طرف اونچی دیواریں تھیں جن پہ خاردار تار لگے ہوئے تھے۔ مکان کے چاروں طرف باغ تھا۔ میں نے گھنٹی بجائی۔ ایک عمر رسیدہ شخص نے دروازہ کھولا۔ میں نے اسے اپنا نام بتلایا، جو اس نے بازو کے کمرے میں بیٹھی ہوئی نرس کو لکھوا دیا اور میری آمد کے مقصد کی تمام تفصیلات دریافت کیں۔ جب وہ نرس مطمئن ہو گئی تو اس نے ڈاکٹر کنگ کے مکتب کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے ڈاکٹر کنگ سے کہا، میں ایک باصلاحیت گلوکارہ کا مینیجر ہوں۔ بدقسمتی سے وہ گزشتہ 3 سال سے نشے کی عادی ہے۔ میں اس کا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ علاج پر کتنے مصارف ہوں گے؟ میری فیس گارنٹی کے ساتھ علاج کرنے کی $5000 ہے۔ مسٹر جیف گارڈن، علاج کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوگا؟ یہ تو مریض کو دیکھنے کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے۔ کسی مریض کو 5 ہفتوں میں ہی فائدہ ہو جاتا ہے اور کسی مریض کو 8 ہفتے علاج کرانا پڑتا ہے۔ بہرحال 8 ہفتے سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ میں جانتا تھا کہ $5000 کی خطیر رقم میں کسی طرح نہ تو کما سکتا ہوں اور نہ کسی سے قرض لے سکتا ہوں، لہٰذا میں نے ڈاکٹر سے کہا، رقم کچھ زیادہ ہے، کیا آپ اپنی فیس قسطوں میں نہیں لے سکتے؟ مجھے افسوس ہے، فیس یکمشت ہی ادا کرنی ہوگی، وہ بھی علاج شروع کرنے سے پہلے۔ اگر میں رقم کا انتظام کر لوں تو کیا آپ گارنٹی لیں گے کہ فائدہ یقینی ہوگا؟ جی ہاں، اگر آپ علاج کروانا چاہیں تو مریض کو جلد لائیے گا، ورنہ ممکن ہے ہمارے اسپتال میں جگہ نہ مل سکے۔ شکریہ ڈاکٹر، میں غور کر کے آپ کو اطلاع دوں گا۔ انہوں نے مجھے اپنا کارڈ دیا جس پہ ٹیلی فون نمبر درج تھا اور میں اپنے کمرے کی جانب واپس روانہ ہوا۔ راستے میں ریما کے علاج کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اپنے مفلس ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ میں اتنی بڑی رقم کیسے حاصل کر پاؤں گا؟ کاش مجھے $5000 مل جائیں۔ مجھے یقین تھا کہ ریما کو علاج سے فائدہ ہوگا۔ راستے میں مجھے ریکارڈوں کی ایک دکان نظر آئی۔ میں اس دکان کے شیشوں میں سجے مشہور گلوکاروں کے گراموفون ریکارڈوں کے دلکش کور دیکھنے لگا اور اپنے تخیل میں ریما کے ریکارڈ کا رنگین کور اس دکان میں رکھا محسوس کرنے لگا۔ اچانک میری نظر ایک اشتہار پہ پڑی جو اسی شو کیس میں آویزاں تھا۔ اپنی آواز ریکارڈ کرائیے، 3 منٹ کا ٹیپ ریکارڈنگ، صرف 2.5 شیلنگ میں۔ اشتہار کو پڑھ کر میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا اور میں نے فوراً اس پر عمل کیا۔ جب میں واپس پہنچا تو ریما کی حالت بالکل معمول پر تھی اور موڈ بھی بہت اچھا تھا۔
میں فوراً اسے اپنے ساتھ اس دکان پر لایا اور اس کا نغمہ ٹیپ کروا لیا۔ ریما بہت عمدہ گائی اور ریکارڈنگ بہت اچھی ہوئی۔ میں بہت خوش تھا۔ میں نے اس ریکارڈنگ کی مدد سے کسی معروف پروڈیوسر سے ریما کے علاج کی رقم حاصل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ جس شخص نے ریکارڈنگ کی تھی وہ بھی ریما کی سریلی آواز سے بے حد متاثر ہوا۔ کہنے لگا کہ اس نے اتنی دلکش آواز آج تک ریکارڈ نہیں کی۔ ٹیپ لے کر ہم واپس آ گئے۔ آج پہر کو میں مسٹر شرلے سے گفتگو کروں گا۔ ممکن ہے کہ یہ ٹیپ سن کر وہ تمہارے علاج کے لیے $5000 بطور ایڈوانس دینے پر راضی ہو جائیں۔ وہ بے دلی سے مسکرائی۔ سپہر کو میں مسٹر شرلے سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ ہالی ووڈ کے معروف پروڈیوسر تھے۔ انہوں نے کئی نئے فنکاروں کو مواقع دیے تھے۔ ان کی ذاتی ریکارڈنگ کمپنی بھی تھی جو MGM اسٹوڈیو کے قریب ہی واقع تھی۔ مجھے چوکیدار نے روکا اور آمد کا مقصد پوچھا۔ میں مسٹر شرلے سے ملنے آیا ہوں۔ کہ آپ کو انہوں نے ملاقات کا وقت دیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب بھی ادھر سے گزروں ان سے ملاقات کر لوں۔ وہ میرے والد کے قریبی دوست ہیں۔ بہتر ہے کہ تم انہیں خبر کر دو۔ میری اس بات کا خاطرہ اثر ہوا۔ چوکیدار نے مجھے اندر جانے دیا اور کہا کہ میں پہلے مسٹر شرلے کی سیکرٹری مس ولین سے ملوں۔ ملاقاتیوں کے کمرے میں 30-40 لوگ مسٹر شرلے سے ملاقات کے منتظر تھے۔ مس وسین نے میرا نام بھی لکھ لیا۔ مسٹر شرلے بہت مصروف ہیں۔ آپ آئندہ ہفتے ہی ان سے ملاقات کر پائیں گے۔ دیکھیے مس، مجھے ان سے ایک ایسے کام کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے جس میں ان کا بے حد مالی فائدہ ہے۔ ایک ہفتے انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا معاملے کی نزاکت کو سمجھیے۔ آپ اپنی آمد کا مقصد تحریر کر دیجئے۔ میں مسٹر شرلے کے اسسٹنٹ مسٹر نائٹ کو یہ تحریر پہنچائے دیتی ہوں۔ اگر انہوں نے اسے اہم سمجھا تو وہ آپ سے ملاقات کر لیں گے۔ مسٹر شرلے سے پہلے یوں بھی آپ کو مسٹر نائٹ ہی سے ملنا ہوگا۔ اسی لمحے مسٹر نائٹ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور انہوں نے ایک ملاقاتی کا نام لے کر کمرے میں آنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی وہ دروازہ بند کرنے لگے میں تیزی سے ان کے کمرے میں داخل ہو گیا اور کہا، ہیلو مسٹر نائٹ، میں آپ کے لیے ایک نہایت قیمتی چیز لایا ہوں جو خزانے کی کنجی ثابت ہوگی۔ سامنے ہی ٹیپ ریکارڈ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ مسٹر نائٹ کی حیرانگی ختم ہو اور وہ کچھ کہیں، میں نے لپک کر جیب سے ٹیپ نکالا اور ریکارڈر میں لگا کر بٹن دبا دیا۔ جیسے ہی نغمہ شروع ہوا، مسٹر نائٹ کا غصہ پہلے حیرت میں اور پھر مسرت میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے بہت غور سے پورا نغمہ سنا اور پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ میں اس کا مینیجر ہوں۔ کیا آپ یہ ٹیپ مسٹر شرلے کو سنانا پسند کریں گے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ جیف گارڈن۔ میں اس گلوکارہ کے متعلق مسٹر شرلے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور بہت عجلت میں ہوں۔ اگر مسٹر شرلے مجھے وقت نہیں دیں گے تو مجبوراً مجھے RCA اسٹوڈیو جانا پڑے گا۔ کہیے کیا کہتے ہیں آپ؟ مسٹر گارڈن، اتنی جلد بازی نہ کیجیے۔ میں اس آواز سے متاثر ہوا ہوں، لیکن اس سے بہتر آوازیں بھی موجود ہیں۔ ہفتے کے آخر میں اس لڑکی کو لے آئیے، ہم آواز کا ٹیسٹ کریں گے۔ ہم اس وقت تک انتظار نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسری ریکارڈنگ کمپنی کو ہی اس سنہرے موقع سے فائدہ حاصل کرنا نصیب ہوگا۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ کمرے کے دوسرے سرے کا دروازہ کھلا اور ایک عمر رسیدہ یہودی نے کمرے میں جھانکا۔ اسے دیکھتے ہی مسٹر نائٹ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، مسٹر شرلے، میں ابھی حاضر ہوا۔ میں اس موقع کو کیسے کھو سکتا تھا؟ فوراً ہی میں نے ٹیپ ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا۔ ریما کی سریلی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ مسٹر نائٹ ٹیپ ریکارڈ بند کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن مسٹر شرلے نے انہیں اشارے سے روک دیا اور نغمہ سنتے رہے۔ گیت ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا، غیر معمولی آواز ہے۔ کون ہے یہ؟ وہ ابھی گمنام ہے۔ میں اس کا مینیجر ہوں اور آپ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم اسے لے کر کل ہمارے اسٹوڈیو آ جاؤ۔ اسے بذات خود سننے کے بعد ہی گفتگو کریں گے۔ مسٹر شرلے، دراصل وہ بیمار ہے۔ مجھے اس لڑکی کے علاج کے لیے $5000 درکار ہیں۔ جب وہ صحت یاب ہو جائے گی تو اس ٹیپ کے نغمے سے کئی گنا بہتر گا سکے گی۔ میں پوری طرح یقین دلاتا ہوں یہ لڑکی موسیقی کی دنیا میں تہلکہ مچا دے گی۔ آپ اس دلکش آواز کے لیے $5000 دیں گے؟ آپ اس لڑکی کے لیے 5000 کی رقم بطور ایڈوانس دینے میں پس و پیش نہ کریں۔ اس کے ذریعے آپ لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ اسے کیا بیماری ہے؟ ایسی بیماری نہیں ہے جسے کوئی قابل ڈاکٹر دور نہ کر سکے۔ $5000 فیس کس ڈاکٹر نے طلب کی ہے؟ ڈاکٹر کنگ نے۔ میں سمجھ گیا، نشہ کی عادی ہے۔ میں ایسی کسی گلوکاروں میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ تم جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ مسٹر جیف، آپ نے غلط طریقے سے اپنی بات کہی۔ مسٹر شرلے کو نشہ باز لڑکیوں سے نفرت ہے۔
اس لیے کہ خود ان کی لڑکی نشے کی عادی ہے۔ اگر میں اس گلوکارہ کا علاج کروا سکوں تو کیا مسٹر شرلے اسے موقع دیں گے؟ ضرور، بشرط یہ کہ اس کی یہ بری عادت پوری طرح ختم ہو جائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں باہر آ گیا اور ایک بار پھر مایوس ہو کر اپنے کمرے کو واپس چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو ریما باہر گئی ہوئی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ کر بہت دیر تک حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ مسٹر شرلے سے مایوس ہو کر میں واپسی میں RCA اسٹوڈیو بھی گیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی ریما کی آواز کو پسند کیا، لیکن جب میں نے $5000 بطور ایڈوانس طلب کیے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں گلوکاروں کے 2 بڑے ایجنٹوں سے بھی ملا۔ انہوں نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا اور ریما کے روشن مستقبل کے متعلق میرے خیالات سے اتفاق کیا، لیکن جب انہوں نے سنا کہ میں نے ریما سے پہلے ہی معاہدہ کر لیا ہے تو ان کی دلچسپی ختم ہو گئی اور سرد مہری سے انہوں نے مجھے روانہ کر دیا۔ ریما کا ہوٹل سے باہر چلا جانا مجھے اچھا نہ لگا۔ اسے معلوم تھا کہ میں اسی کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے گیا ہوں، لیکن اس نے میرا انتظار نہ کیا اور اپنے کمرے میں موجود نہ رہی۔ ریما کا رویہ، حالات کا رخ، دونوں بہت ہی دل شکن تھے۔ میرے سامنے یہ مسئلہ کہ علاج کے لیے رقم کیسے حاصل کی جائے بدستور روز اول کی طرح موجود تھا۔ میں بے روزگار ہو چکا تھا۔ گھر واپس جانے کا کرایہ بھی میرے پاس نہ تھا۔ مایوسی کے گہرے سائے چاروں طرف سے مجھے تاریکی کی اتھاہ گہرائیوں میں غرق کرنے لگے۔ میں نے سوچا سٹی سے سفر خرچ لے کر اپنے گھر واپس چلا جاؤں اور اپنے والد سے مدد طلب کروں، لیکن میں جانتا تھا کہ $5000 کی خطیر رقم وہ بھی مجھے نہ دے سکیں گے۔ ان کی مالی حالت مجھ سے پوشیدہ نہ تھی۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف ریما تھی جو اپنی غیر معمولی آواز سے موسیقی کی دنیا میں تہلکہ مچا سکتی تھی، بشرط یہ کہ اس کی بری عادت ختم ہو سکے۔ دوسری طرف حالات سے پیدا شدہ مایوسی تھی۔ کاش میں کسی طرح یہ رقم حاصل کر سکتا۔ میں انہی خیالات میں غرق تھا کہ ریما میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے پوچھا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ اسٹوڈیو گئی تھی۔ ایکسٹرا سپلائر کا فون آیا تھا۔ اس نے مجھے 3 گھنٹے کا کام دیا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا، لیکن میں خاموش رہا۔ میں جانتی ہوں کہ $5000 کی رقم کے لیے تم پریشان ہو۔ میں نے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا ہے۔ ہم یہ رقم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کاسٹنگ ڈائریکٹر کا اسسٹنٹ لاری میرا دوست ہے۔ اس نے مجھے بتلایا ہے کہ اسٹوڈیو میں کاسٹنگ آفس میں $10,000 کی رقم رکھی ہے۔ یہ رقم ایکسٹرا اور جونیئر آرٹسٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ ہمیں اس رقم سے کیا مطلب؟ میں نے سوچا کیوں نہ ہم یہ رقم حاصل کر لیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ چرا لیں؟ تم مجھے بھی اپنی طرح چور بنانا چاہتی ہو؟ ناراض مت ہو، میں نے ایک تجویز پیش کی ہے۔ اگر تمہیں پسند نہیں تو جانے دو۔ میں تم سے عاجز آ چکا ہوں۔ رشتے سے کرایہ کی رقم ادھار لے کر میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اسٹوڈیو میں کام دلوا سکتی ہوں۔ تم کل میرے ساتھ چلنا، تمہیں ضرور کام مل جائے گا۔ آؤ ہم ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لیں۔ آج میں نے جو رقم کمائی ہے اس سے ہم 2-4 دن بآسانی گزارا کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں کھانا کھانے کے لیے گئے۔ طعام کے دوران ریما نے مجھ سے شرلے اور RCA ریکارڈنگ اسٹوڈیو کے مالک سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل پوچھی۔ دوسری صبح ہم دونوں بس میں سوار ہو کر ہالی ووڈ گئے۔ اسٹوڈیو میں ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے واقعی ایکسٹرا کی ضرورت تھی۔ ہجوم کا سین فلمایا جا رہا تھا۔ مجھے بھی بطور ایکسٹرا بک کر لیا گیا۔ ریما لاری کے ساتھ اس کے دفتر میں چلی گئی اور میں باہر ٹہلتا رہا۔ جب ریما باہر آئی تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے اس آہنی میز کا جائزہ لے لیا ہے جس میں یہ رقم رکھی ہے۔ تالا بآسانی توڑا جا سکتا ہے۔ ہم آج رات $10,000 کی یہ رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے ایک ایسی جگہ معلوم ہے جہاں ہم پوشیدہ رہ سکتے ہیں۔ وہاں چھپ کر ہم رات میں کسی وقت یہ رقم نکال لیں گے اور صبح ہوتے ہی اسٹوڈیو سے باہر چلے جائیں گے۔ اس نے اس خطرناک کام کو کچھ اتنا آسان کر کے بتلایا کہ میں اپنے ارادے پہ قائم نہ رہ سکا اور ریما کی تجویز پر عمل کرنے کا خطرہ مول لے لیا۔ رات کی تاریکی میں اسٹوڈیو نمبر 3 کے ایک سنسان گوشے میں ہم دونوں دم سادے لیٹے ہوئے تھے۔ 3 گھنٹے سے ہم موقع کی تلاش میں تھے۔ دن بھر ہم نے اسٹوڈیو میں کام کیا تھا۔ تیز دھوپ کی تپش میں کام کرنے سے بری طرح تھک گئے تھے۔ مجھے سگریٹ کی طلب شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ آخر میں نے سگریٹ جلائی۔ ریما نے کہا، تم فکر نہ کرو، صرف نصف گھنٹہ مزید انتظار کرنا ہے، اس کے بعد ہم یہ رقم نکال لیں گے۔ اگر چوکیدار نے دیکھ لیا تو؟ وہ نہیں دیکھے گا، تم بے فکر رہو۔ نصف گھنٹے بعد ریما نے کہا، میرے پیچھے آؤ،
اور تاریکی میں ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ میرے قریب ہی رہو، تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ وہ آگے بڑھتی رہی۔ کاسٹنگ ڈائریکٹر کے کمرے کا دروازہ ریما نے ان چابیوں سے بآسانی کھول لیا جو وہ اپنے پرس میں رکھ کر لائی تھی، اور پھر اس نے آہنی میز کا قفل کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ قفل بہت مضبوط تھا۔ گزرتے ہوئے ہر لمحے کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں اور میں پسینے میں پوری طرح شرابور ہو چکا تھا۔ 5 منٹ گزر گئے، قفل نہ کھلا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ریما واپس چلی چلو، قفل نہیں کھلے گا۔ تم خاموش رہو۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے تاریکی میں کوئی شے حرکت کرتی نظر آئی، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو ایک آدمی کا سر اور شانے نظر آئے۔ باہر کوئی آدمی ہے، میں نے ریما سے سرگوشی میں کہا۔ میں نے قفل کھول لیا ہے، ریما نے خوشی سے کہا۔ تم ایک طرف ہٹ جاؤ تاکہ وہ تمہیں دیکھ نہ سکے۔ برف کی مانند ٹھنڈے پسینے کے قطرے میرے چہرے پہ بہہ رہے تھے۔ اچانک تیز روشنی میرے چہرے پہ پڑی۔ اس شخص نے ٹارچ روشن کی تھی اور میں روشنی کے دائرے میں تھا۔ اگر ذرا بھی حرکت کی گولی مار دوں گا، اس شخص نے کہا۔ وہ دروازے میں کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں 45 بور کا پستول تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں اپنے ہاتھ اٹھائے رکھو۔ اس وقت تک ریما پر اس کی نظر نہ پڑی تھی جو اس آہنی میز کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے منتشر جذبات پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ میرے ذہن میں صرف ایک خیال تھا کہ کسی طرح ریما کو بچا لوں۔ میں نے اسے کہا، وہ دن میں اس اسٹوڈیو میں کام کرتا رہا ہوں، تھک کر سو گیا تھا، اٹھا تو رات ہو چکی تھی، راستہ بھول کر اس کمرے میں آ گیا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، آہستہ آہستہ آگے بڑھو اور اپنے ہاتھ اٹھائے رکھو۔ میں بڑھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر میز پہ پڑی۔ کیا تم اس میز کی دراز کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے؟ نہیں، میں نے کہا کہ میں راستہ بھول کر۔ خاموش رہو، دیوار کی طرف منہ کر کے ہاتھ اوپر اٹھائے کھڑے رہو، بالکل حرکت نہ کرنا۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ خاموشی کا ایک طویل لمحہ گزر گیا۔ میرے کانوں میں خود میرے دل کے دھڑکنے کی آواز نہ آ رہی تھی۔ آ رہی تھی اور یہ صدا ہتھوڑے کی ضرب محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک پستول کی گولی چلی۔ خاموشی میں یہ گولی کی آواز بہت تیز محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور سوچا کہ محافظ نے ریما پر فائر کیا ہے۔ اسٹوڈیو کا محافظ میز کے قریب اپنا پیٹ پکڑے جھکا ہوا تھا۔ پستول زمین پہ پڑا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبا رکھا تھا اور انگلیوں سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ ریما میز کے پیچھے سے برآمد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں 38 بور کا پستول تھا جس کی نال سے اب بھی دھواں نکل رہا تھا۔ وہ پرسکون تھی۔ میز کی دراز میں رقم نہیں ہے، ہمیں دھوکہ ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا، یہاں سے فوراً باہر نکلو، تم نے محافظ کا خون کر دیا ہے۔ اگر میں اس پر گولی نہ چلاتی تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ بے وقوف لڑکی، یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں، بھاگو۔ پستول کی آواز سن کر چند لمحوں میں ہی لوگ یہاں آ جائیں گے۔ یہ پستول تمہیں کہاں ملا؟ سائرن کی آواز سن کر میں نے اسے آگے دھکیلا اور اس کا بازو تھام کر دوڑنے لگا۔ اسٹوڈیو میں چاروں طرف روشنی ہونے لگی اور آوازیں آنے لگی۔ ہم دوڑتے رہے۔ یہاں ریما نے مجھے اگلی گلی میں کھینچتے ہوئے کہا۔ ہم لکڑی کے ایک بڑے صندوق کے پیچھے چھپ گئے۔ بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ پولیس کے آدمی سیٹی بجا کر اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر رہے تھے۔ سیٹی کی آواز رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ ریما پر اس انتشار کا کوئی خاص اثر محسوس نہ ہوتا تھا۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ تاریک گلی میں وہ مجھے اور آگے لے گئی۔ باہر جانے کے لیے ایک چھوٹا سا دروازہ گلی کے سرے پہ تھا۔ ریما نے دروازہ کھولا اور ہم باہر نکل گئے۔ اسٹوڈیو سے کافی دور ایک عمارت کے تاریک گوشے میں کھڑے ہو کر ہم اپنی سانس درست کرنے لگے۔ آوازیں کم ہوتی جا رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ پولیس یہاں پہنچے ہمیں فرار ہو جانا چاہیے۔ گلی کے موڑ پہ ایک دیوار پھلانگ کر ہم دوسری سڑک پر نکل آئے۔ سڑک کے کنارے کاروں کی قطاریں کھڑی تھی اور سامنے نائٹ کلب تھا۔ 5-10 منٹ بعد ہی ہمیں بس مل گئی۔ ریما نے کہا، پولیس سائرن کی آواز قریب آ رہی ہے۔ ریما نے میرا ہاتھ پکڑ کر قریب کھڑی ہوئی کار میں دھکیل دیا۔ وہ خود بھی اندر آ کر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے 2 پولیس کاریں سائرن بجاتی ہوئی سڑک پہ سے گزر گئیں۔ ریما نے کہا، ہم یہیں انتظار کریں گے، ممکن ہے کہ کچھ اور پولیس کاریں آ رہی ہوں۔ ہمیں سڑک پر چلتے دیکھ کر وہ مزید پوچھ تاچھ کریں گی۔ لاری نے مجھے غلط اطلاع دی۔ معلوم ہوتا ہے وہ لوگ یا تو دن میں ہی رقم تقسیم کر چکے تھے یا بینک میں جمع کر چکے تھے۔ ریما نے کہا، تمہیں اس بات کا مطلق احساس نہیں ہے کہ تم نے اس محافظ کا خون کر دیا ہے؟ ہم دونوں کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے۔ کاش میں نے تمہاری حماقت آمیز تجویز کو رد کر دیا ہوتا۔
میں نے مدافعت میں گولی چلائی تھی، ورنہ وہ مجھے مار ڈالتا۔ نہیں، تم غلط کہہ رہی ہو، تم نے انتہائی بے رحمی سے اسے قتل کیا ہے۔ 2 مرتبہ تم نے اس پر گولی چلائی ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ہم کار سے باہر آئے اور تیزی سے بس اسٹاپ پر پہنچے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بس آ گئی اور ہم اس میں بیٹھ کر اپنی قیام گاہ واپس پہنچ گئے۔ صبح دیر سے میری آنکھ کھلی۔ رات کے واقعے کی وجہ سے میں رات بھر سو نہ سکا تھا اور بمشکل 3-4 گھنٹے سو پایا تھا۔ اس واقعے نے میرے ذہن کو مفلوج کر دیا تھا اور مایوسی، خوف اور بے یقینی کی اضطراری کیفیت کے غلبے سے نڈاسا ہو کر سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے فوراً اس شہر سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ میں نے طے کیا کہ رسٹی سے کرائے کی رقم ادھار لے کر اپنے گھر واپس چلا جاؤں۔ ٹرین 11 بجے جاتی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ریما کمرے میں داخل ہوئے۔ تم کیوں آئی ہو؟ میں تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ کیا تم کام پر اسٹوڈیو نہیں چلو گے؟ تم پاگل ہو؟ اس واقعے کے بعد ہم اسٹوڈیو جانے کا متعلق سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم اگر جانے کی ہمت نہیں کر سکتے تو نہ جاؤ۔ میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے کہ مجھے دوسرا کام نہیں ملے گا۔ میں واپس اپنے گھر جا رہا ہوں، بہت ہو چکا، اب میں مزید نہیں رک سکتا۔ مجھے تعجب ہے کہ خون کرنے کے بعد بھی تم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں خون تم نے کیا ہے، ریما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ فکر نہ کرو، وہ محافظ زندہ ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اخبار میں لکھا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اسپتال میں۔ میں نے دروازے کے پاس پڑا ہوا صبح کا اخبار اٹھایا۔ واقعی اس میں لکھا تھا کہ محافظ کو ایک اجنبی نے زخمی کر دیا ہے اور وہ اسپتال میں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ زندہ ہے۔ لیکن تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ پولیس کو مجھ پر شبہ ہے؟ جب گولی چلی محافظ نے صرف تمہیں دیکھا تھا، مجھ پر اس وقت تک اس کی نظر نہیں پڑی تھی، لیکن وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے دیوار کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ ایسی حالت میں وہ مجھ پر گولی چلانے کا شبہ کس طرح کر سکتا ہے؟ یہ میں نہیں جانتی۔ بہرحال اس موضوع پہ مزید گفتگو کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ خاموش رہو۔ مجھے اسٹوڈیو جانا ہے۔ تم نے وہ پستول کہاں سے حاصل کیا تھا؟ وہ پستول ویلبر کا تھا، ریما نے جواب دیا۔ اگر تم 2-3 دن اپنے کمرے میں ہی رہو تو بہتر ہے۔ مسئلہ صاف ہونے پر تم جا سکتے ہو۔ اگر انہیں کچھ شبہ ہوا تو مجھے تلاش کرنے وہ سب سے پہلے یہیں آئیں گے۔ ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ آہستہ بولو، بلکہ خاموش ہی رہو۔ میں خوفزدہ ہوں اس لیے کہ مجھ میں شرافت باقی ہے۔ تم پریشان اس لیے نہیں ہو کہ تم ایک عادی مجرم لگتی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے منہ پہ تمانچہ رسید کیا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر چلی گئی۔ چند لمحے میں غصے سے کانپتا ہوا خاموش کھڑا رہا۔ مجھے اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ بلا وجہ اس مصیبت میں خود کو گرفتار کیا۔ اگر محافظ نے مجھے شناخت کر لیا تو میری باقی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی گزرے گی۔ یہ خیال نہایت تکلیف دہ تھا۔ میں بستر پر بیٹھ کر اخبار کا بغور مطالعہ کرنے لگا۔ جنگ کی خبریں سرورق کی سرخیاں تھیں۔ اس دن 5 اگست 1945 کو جاپان کے شہروں پہ بم باری کا امکان تھا۔ اخبار نے عوام کو اس خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ اخبار کے آخری صفحے پہ اسٹوڈیو کے محافظ پر قاتلانہ حملے کی تفصیل دی گئی تھی۔ پیسیفک اسٹوڈیو کے ایک محافظ نے جب ایک اجنبی کو مشتبہ حالات میں گھومتے ہوئے قابو میں کرنے کی کوشش کی تو اجنبی نے پستول سے اسے گھائل کر دیا۔ محافظ، جو پولیس کا وظیفہ یاب سپاہی ہے، لاس اینجلس اسپتال میں داخل ہے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے پولیس کو اس مشتبہ شخص کے حلیے سے آگاہ کر دیا ہے اور پولیس اس شخص کی تلاش میں ہے جس کے چہرے پہ زخم کا گہرا نشان ہے۔ خبر میرے لیے انتہائی تشویشناک تھی۔ دوران جنگ میرے چہرے پہ جو زخم لگے تھے ان کا نشان باقی تھا۔ مجھے چکر سا آ گیا۔ حالات انتہائی غیر موافق تھے۔ اگر وہ محافظ زخم کتاب نہ لایا مر گیا تو میرے لیے سزائے موت یقینی ہے۔ کچھ لمحوں بعد میں نے کپڑے تبدیل کیے اور سوچنے لگا کہ کس طرح راہ فرار تلاش کی جائے۔ سوٹ کیس میں نے کپڑے رکھ لیے تاکہ فوراً ہی فرار ہو سکوں۔ میرے پاس اس وقت کل $10 باقی بچے تھے۔ میں کھڑکی کے قریب بیٹھ کر سڑک کا نظارہ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد پولیس کار آتی نظر آئی جو سڑک کے موڑ پر رک گئی اور 4 جاسوس اس کار سے اتر کر ہماری بلڈنگ کی طرف آتے نظر آئے۔ انہیں آتا دیکھ کر جیسے میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس سڑک پر 4 قیام گاہیں ایسی تھیں جن میں کمرے کرائے پہ دیے جاتے تھے۔ چاروں جاسوس الگ الگ قیام گاہوں میں داخل ہوئے۔ میں کھڑکی سے فوراً ہٹ گیا اور دروازہ کا پٹ ذرا کھول کر سننے لگا کہ جاسوس کیا کہتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم ایک ایسے نوجوان کی تلاش میں ہیں جس کے چہرے پہ زخم کا گہرا نشان ہے۔ کیا ایسا کوئی شخص یہاں رہتا ہے؟ مکان مالکہ نے جواب دیا، جی نہیں، ایسا کوئی شخص یہاں نہیں رہتا۔ آپ کو کس معاملے سے اس کی تلاش ہے؟ قتل کے معاملے میں۔ میرا شبہ صحیح نکلا۔
معلوم ہوتا ہے محافظ اسپتال میں جانبر نہ ہو سکا۔ میں اپنے کمرے میں چھپا رہا۔ کچھ دیر بعد مکان مالکہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آ کر وہ بولی، ایک پولیس والا آیا تھا، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، آپ کا شکریہ۔ حالانکہ پولیس کے معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے بچانے کے لیے جھوٹ بولا، اس بات کی میں قدر کرتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم فکر نہ کرو جیف، میں جانتی ہوں کہ تم کسی کا خون نہیں کر سکتے۔ فی الحال تم کمرے سے باہر نہ نکلو، تمہاری ضرورت کی ہر چیز میں تمہیں پہنچا دوں گی۔ 5 بجے شام مکان مالکہ نے مجھے اخبار لا کر دیا۔ محافظ ہوش میں آنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ پولیس قاتل کی تلاش میں تھی۔ اندھیرا ہو جانے کے بعد میں اپنے کمرے سے نکلا اور ایک ٹیلی فون بوتھ میں جا کر رسٹی کو فون کیا۔ رسٹی کی آواز میرے لیے تقویت کا باعث تھی۔ میں ایک مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں رسٹی، کیا تم میرے کمرے میں آ سکتے ہو؟ لیکن بار کو میں کس کے حوالے کر سکتا ہوں؟ کسی طرح بھی تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ۔ کیا مصیبت غیر معمولی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں شام کو بار کا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے آتا ہوں۔ میں رسٹی کا انتظار کرتا رہا۔ آخر وہ آ ہی گیا۔ آتے ہی اس نے دریافت کیا کہ کس مصیبت میں پھنس گئے ہو؟ کیا اس لڑکی نے؟ ہاں، میں نے اس کی طرف شام کو اخبار بڑھاتے ہوئے کہا اور محافظ کی موت کے متعلق خبر پر انگلی رکھ دی۔ وہ پڑھنے لگا، پھر بولا، تم نے یہ قتل نہیں کیا ہوگا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ قتل ریما نے کیا ہے رسٹی، میں نے اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ غور سے سنتا رہا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا جیف کہ تم اس لڑکی سے دور رہو۔ وہ زہریلا ہل ہے، لیکن تم اس کے ایسے عاشق ہوئے کہ بالآخر خود کو اس مصیبت میں مبتلا کر لیا۔ اب تم کیا کرو گے؟ میں کسی طرح اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ مجھے کچھ رقم اور تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تم نے عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ اس نے جیب سے $100 نکالتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے پولیس ریلوے اسٹیشن پہ نگرانی کر رہی ہو۔ میں تمہیں سین فرانسسکو تک اپنی کار میں لے جاؤں گا، وہاں سے تم ٹرین میں سفر کرنا۔ بہت بہت شکریہ رسٹی، میں تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ میں تمہارا دوست ہوں، تمہاری مدد کرنا میرا فرض ہے۔ میری کار باہر کھڑی ہے، چلو اپنا سوٹ کیس لے لو۔ مکان مالکوں کو میں نے کرائے کی رقم ادا کرنا چاہی، جسے لینے سے اس نے انکار کر دیا۔ مجھے مزید رقم دینے لگی۔ میں نے کہا کہ رسٹی مجھے رقم دے چکا ہے۔ وداع ہوتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مسٹر جیف، اپنا خیال رکھنا، میں جانتی ہوں تم بے قصور ہو۔ رسٹی کار چلا رہا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے رسٹی کہ اب میرے ذہن میں گھر جانے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے سبق مل گیا ہے۔ اگر میں اس مصیبت سے صحیح سلامت باہر نکل آیا تو میں دوبارہ اپنی تعلیم شروع کروں گا۔ یہ بہت خوشگوار تبدیلی ہے جیف۔ میں ریما کی دلکش آواز کو بہرحال کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ لاکھوں میں ایک فنکارہ ہے۔ کاش وہ نشہ باز نہ ہوتی۔ اگر وہ نشہ باز نہ ہوتی تو تم اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے۔ میرا مشورہ ہے کہ آئندہ کبھی اس سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھنا۔ میں سمجھتا ہوں آئندہ اس سے میری کبھی ملاقات نہ ہوگی۔ ہم سین فرانسسکو پہنچ گئے۔ رات کے 3 بجے تھے۔ رسٹی واپس آیا تو کافی پریشان تھا۔ صبح 8 بجے ٹرین آئے گی۔ بکنگ آفس پر 2 سپاہی کھڑے ہیں۔ ممکن ہے انہیں اس معاملے کا علم نہ ہو، لیکن وہ وہاں موجود ضرور ہیں، جو کہ پریشانی کی بات ہے۔ میں تمہارے لیے ٹکٹ خرید لایا ہوں۔ ٹکٹ جیب میں رکھتے ہوئے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ رسٹی، تم مزید تکلیف نہ اٹھاؤ، میں کسی کیفے میں بیٹھ کر وقت گزار لوں گا۔ گھر واپس پہنچ کر میں تمہاری رقم ارسال کر دوں گا۔ تم میرے سچے دوست ہو۔ جیف، تم گھر جا کر اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد شروع کر دو۔ تم ایک باصلاحیت نوجوان ہو اور زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہو۔ میری خواہش ہے کہ تم زندگی میں ترقی کرو۔ ٹرین آنے تک میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ رسٹی نے گرم جوشی سے مجھے گلے لگا لیا۔ ہم دونوں کیفے میں بیٹھے وقت گزارتے رہے۔ ٹرین کا وقت قریب آیا تو میں نے رسٹی سے مصافحہ کیا اور اسے خدا حافظ کہا۔ وہ کار کی طرف بڑھا اور میں اسٹیشن کی طرف۔ میں رومال سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ کسی نے میری طرف توجہ نہ دی۔ اسٹیشن پہ بہت کم لوگ تھے۔ ٹرین آ گئی۔ میں اس میں سوار ہو گیا۔ ٹرین مجھے اپنی منزل مقصود کی جانب لے کر روانہ ہوئی۔ میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی جنگ عظیم ایک نئے موڑ پہ پہنچ گئی تھی۔ ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا گیا تھا، جو عالمی تاریخ کا اہم واقعہ تھا۔ ہر طرف اس خبر نے گویا آگ لگا دی، اور ایک اسٹوڈیو کے محافظ کے قتل اور مغرور قاتل کی طرف سے پولیس اور عوام دونوں کی توجہ وقتی طور پر کم ہو گئی۔ میں بحفاظت اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ جاپان نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میں کالج میں دوبارہ داخل ہو گیا۔ اپنی انجینئرنگ کی ادھوری تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے عالمی جنگ کے اختتام اور دنیا میں امن کی بحالی سے پیشتر ہی میں اپنی انجینئرنگ کی سند لے چکا تھا اور ایک صلاح کار انجینئر کے طور پر کام شروع کر چکا تھا۔
یہ بات ریما سے ملاقات کے ٹھیک 2 سال بعد کی ہے۔ 11 سال بعد ریما سے دوبارہ ملاقات بہرحال میری قسمت میں پھر لکھی تھی۔ 11 سال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میری زندگی کے یہ 11 سال بہت ہی خوشگوار تھے۔ میں برابر ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا اور خوشحالی کی زندگی گزارتا رہا۔ صرف ایک سانحہ اس دوران واقع ہوا اور یہ تھا میرے شفیق والد کی موت۔ بینک میں کام کرتے ہوئے ان پہ دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ ان کی موت کے بعد میں نے اپنا آبائی مکان فروخت کر دیا۔ یہ رقم اور ان کے بیمے کی رقم میں نے کاروبار میں لگا دی اور جیک اوورسیرن کے ساتھ پارٹنرشپ میں صلاح کار انجینئرز کی ایک فرم قائم کی۔ جیک اس یونٹ میں شامل تھا جس میں مجھے جنگ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ فلپائنز پر حملے کے دوران وہ میرے ساتھ تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 5 سال بڑا تھا اور جنگ میں شریک ہونے سے پہلے ہی انجینئرنگ کی سند لے چکا تھا۔ وہ بے حد محنتی اور مضبوط قوت ارادی کا شخص تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے جیک جیسا جفاکش پارٹنر ملا تھا۔ 3 سال تک ہمارا کاروبار معمولی طریقے پہ چلتا رہا۔ ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اور خود اپنا کھانا پکاتے تھے۔ ہمارے آفس میں بھی کوئی ملازم نہ تھا۔ 3 سال بعد ہمیں دریا کے کنارے اپارٹمنٹس کی تعمیر کا بہت بڑا کام ملا۔ اس کام میں ہمیں زیادہ مالی فائدہ تو حاصل نہیں ہوا، لیکن ہمیں وہ شہرت مل گئی جو ہمارے کام کے لیے بہت ضروری تھی۔ ہمیں بڑے کاموں کے ٹھیکے ملنے لگے اور 2 سال میں ہمارا شمار صف اول کے انجینئرز میں ہونے لگا۔ جیک اور میں چونکہ ہم مذاق تھے لہٰذا ہمارا ساتھ بہت خوبی سے نبھ رہا تھا۔ ہم نے آفس سیکرٹری کے طور پر کلارک کالنز کو ملازم رکھ لیا تھا جو محنتی اور سمارٹ سیکرٹری ثابت ہوئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کی سنجیدہ خاتون تھی، اپنے کام میں بہت مستعد اور قابل تھی۔ آئندہ 6 سال ہمارے کاروبار کا سنہری دور تھا جس میں ہمیں شہرت، دولت اور عزت سبھی کچھ حاصل ہوا۔ شہر کے میئر مسٹر ہنری میتھسن سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرنے کا کام مجھے سونپا تاکہ ہمیں میونسپل کارپوریشن کے بڑے ٹھیکے مل سکیں۔ مسٹر ہنری کا بیٹا جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ وہ بہت ملنسار آدمی تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں اور جیک جنگ میں ان کے مرحوم بیٹے کے ساتھ تھے تو وہ بہت اپنائیت سے پیش آئے۔ ان سے تعلقات استوار کرنے کے عرصے میں میری ملاقات سریتا فلیمنگ سے ہوئی۔ سریتا ہالینڈ سٹی پبلک لائبریری کی انچارج تھی۔ اس کے والدین نیو یارک میں رہتے تھے۔ وہ 2 سال سے لائبریری میں کام کر رہی تھی۔ وہیں میری اس سے ملاقات ہوئی۔ میں مسٹر ہنری سے تعلقات بڑھانے کی کوشش میں ان کی نجی زندگی اور مشاغل کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے لائبریری گیا تھا۔ سریتا نے میری مدد کی اور مجھے بہت سی معلومات بہم پہنچائی۔ اس نے مجھے بتلایا کہ میر صاحب کو مرغابیوں کے شکار کا شوق ہے۔ وہ کلاسیکی موسیقی کے دل دادا ہیں۔ ان کا دوسرا شوق میرے لیے دلچسپی کا باعث تھا۔ سریتا نے مجھے بتلایا کہ وہ چاپن کا پیانو بجانے کے شوقین ہیں اور اس کے پیانو کا کوئی پروگرام نہیں چھوڑتے۔ سریتا نے یہ بھی کہا کہ عنقریب چاپن کا پروگرام شہر میں ہونے والا ہے۔ اس پروگرام کے 4 ٹکٹ اس کے پاس ہیں۔ لائبریری میں ٹکٹ فروخت کرنے کے لیے اسے دیے گئے تھے۔ اسی میں سے یہ 4 ٹکٹ باقی ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ میرے سامنے ٹکٹ ابھی نہیں خریدا ہے۔ میں نے وہ 4 ٹکٹ فوراً خرید لیے۔ سریتا معمولی شکل کی جاذب نظر لڑکی تھی۔ لباس کے معاملے میں بہت باسلیقہ اور اچھے ذوق کی مالک۔ اس سے مل کر مجھے محسوس ہوا کہ میں اس کے ساتھ بڑی خوشگوار زندگی گزار سکتا ہوں۔ وہ میرے لیے ایک آئیڈیل شریک حیات ثابت ہو سکتی تھی۔ ایک لمحے میں ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے اسے موسیقی کے پروگرام میں اپنے میئر اور مسٹر ہنری کے ساتھ چلنے کی دعوت دی جسے اس نے باخوشی قبول کر لیا۔ جیک کو میں نے جب اپنے پلان کے متعلق بتایا تو اس نے پوری طرح اتفاق کیا۔ میں نے مسٹر ہنری کو فون کیا اور انہیں پروگرام میں ساتھ چلنے کے لیے مدعو کیا۔ وہ باخوشی راضی ہو گئے۔ پروگرام بہت عمدہ تھا۔ مسٹر ہنری بہت خوش ہوئے۔ وہ اور ان کی اہلیہ دونوں ہی سریتا کے حسن اخلاق سے بہت متاثر نظر آتے تھے۔ پروگرام کے بعد رخصت ہوتے وقت انہوں نے مجھے آفس میں ملنے کے لیے کہا۔ سسٹر میریل ویب جو ریسٹی پلانر تھے اور مختلف تعمیرات کے ٹھیکے دینے کا کام کرتے تھے، انہیں فون کر کے مسٹر ہنری نے ہماری فرم کو کام دلوانے کا وعدہ کیا۔ یہ میری بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کامیابی میں سریتا کا بہت بڑا حصہ تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے دوسرے دن شبینہ پر مدعو کیا جو اس نے قبول کیا۔ دوسرے دن میں مسٹر ویب سے ملا۔ انہوں نے ہماری فرم کو کام دینے کا وعدہ کیا۔ آئندہ چند ہفتے سریتا سے اکثر و بیشتر ملاقاتیں رہیں۔ میں اس میں اتنی کشش محسوس کر رہا تھا کہ بالآخر میں نے شادی کی تجویز پیش کر دی جسے سریتا نے قبول کر لیا۔ جیک نے جب یہ خبر سنی تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ اس عرصے میں ریما اور اس محافظ کے قتل کا معاملہ دونوں ہی میرے ذہن سے محو نہ ہو پائے تھے، لیکن یادیں دھندلی ضرور ہو گئی تھیں۔ سریتا کو پیام دیتے وقت بھی میرے دل میں ماضی کے اس سانحے کا خیال ضرور ابھرا
جس کے ظاہر ہو جانے سے میرے مستقبل پر اثر پڑ سکتا تھا اور ازدواجی زندگی تلخ بن سکتی تھی، لیکن سریتا کی محبت نے مجھے یہ خطرہ مول لینے پہ اکسایا۔ ماضی میں مجھے جیف گارڈن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ گارڈن میری والدہ کے نام کا جز تھا جو میں نے اس وقت اپنے نام کے ساتھ لگایا تھا، اور اب مجھے جیف ہالیڈے کے نام سے جانا جاتا تھا جو میرا اصلی نام تھا۔ لہٰذا اس راز کے ظاہر ہونے کے بعد مجھے شناخت کرنا آسان نہ تھا۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی۔ سال کے آخر میں سریتا سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کے تحفے کے طور پر مسٹر ہینری نے ہمیں میونسپل اسپتال کی نئی عمارت بنانے کا بہت بڑا ٹھیکہ دیا، جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ مالی حالت بہتر ہوتے ہی جیک نے 3 کمروں کا مکان اور میں نے 4 کمروں کا فلیٹ خرید لیا۔ زندگی بڑی پرسکون گزرنے لگی۔ اور پھر ایک صبح ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ مسٹر ہینری کی آواز آئی، جیف تمام کام چھوڑ کر فوراً آ جاؤ، تم سے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ میں سٹی ہال پہنچا۔ مسٹر ہینری اور مسٹر ویب دونوں موجود تھے۔ مسٹر ہینری نے کہا، جیف تم نے ہالینڈ پل کے متعلق سنا ہے؟ جی ہاں، ہم نے اس پل کی تعمیر کرنے کے لیے رقم حاصل کر لی ہے اور تعمیر کا کام جلد شروع کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تمہاری فرم اس عظیم پل کو تعمیر کرنے کی ذمہ داری لیتی ہے؟ حیرت امیز خوشی نے جیسے میری قوت گویائی سلب کر لی۔ یہ اتنا بڑا ٹھیکہ تھا کہ ہم خواب میں بھی اسے حاصل کرنے کے متعلق نہ سوچ سکتے تھے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، تم پلان اور تخمینہ تیار کر کے لے آؤ۔ کمیٹی کی منظوری کے لیے یہ ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ کام 1 سال میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ اس گفتگو کے بعد 30 دن تک ہم دونوں، میں اور جیک، پاگلوں کی طرح اس کام میں مشغول ہو گئے۔ کھانے پینے کا ہوش نہ رہا۔ 20 گھنٹے کام کرتے اور 4 گھنٹے آرام۔ کلارا کے علاوہ سریتا بھی ٹائپنگ میں مدد کرتی۔ بالآخر نقشے اور تخمینے تیار ہوئے۔ ہمیں دوسرے دن کارپوریشن کی تعمیراتی کمیٹی کی میٹنگ میں طلب کیا گیا۔ یہ واقعہ ریما سے جدا ہونے کے ٹھیک 10 سال 11 ماہ اور 2 ہفتے بعد کا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ٹھیکہ تھا۔ کارپوریشن کے پبلک ریلیشن آفیسر مسٹر جو کریڈی نے ہمیں بتلایا کہ آئندہ سینیچر کو بہت بڑا ڈنر دیا جا رہا ہے جس میں اس پل کی تعمیر کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے مختصر سی تقریر بھی کرنی ہوگی۔ مجھے اور جیک کو ٹیلی ویژن پہ بھی تقریر کرنی ہوگی اور پل کی تعمیر کے متعلق تفصیلات بتلانی ہوں گی۔ ٹیلی ویژن پر انٹرویو دینے کا خیال مجھے کچھ اچھا نہ لگا۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ ٹیلی ویژن پر آنے سے کہیں کوئی شخص مجھے شناخت کر کے اس محافظ کے قتل میں ملوث نہ کر دے۔ میں انکار بھی نہ کر سکتا تھا۔ آخر عوام کی $6 کروڑ کی خطیر رقم جس کام پر لگائی جا رہی تھی اس کی تشہیر بھی ضروری تھی۔ مسٹر کریڈی نے میرے اور جیک کے حالات زندگی دریافت کی ہے تاکہ اخبارات میں شائع کروائے جائیں۔ مجھ سے سوالات کرتے ہوئے انہوں نے دریافت کیا، اپنے ماضی کے متعلق تمام تفصیلات بتائیے۔ میں نے اس دور کے تذکرے کو دانستہ نظر انداز کر دیا جس دور میں میری زندگی میں وہ افسوسناک سانحہ ہوا تھا۔ مجھے فکر لاحق ہوئی، مختلف اندیشے سر اٹھانے لگے۔ اگر ریما نے اخبارات میں میری تصویر یا ٹیلی ویژن انٹرویو دیکھا تو وہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ سریتا ہمارے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے خریدنے کی غرض سے ایک خوبصورت مکان بھی دیکھ لیا تھا۔ ہم بہت جلد دولت مند بننے والے تھے اور دولت آنے سے پہلے ہی سریتا اسے خرچ کرنے کے پلان بنا رہی تھی۔ عورت کی فطرت سے وہ مجبور تھی۔ جیک نے اپنے لیے ایک قیمتی کار کا آرڈر دے دیا تھا۔ اس بڑے کام کے لیے ہم پورے جوش و خروش سے تیار تھے۔ دوسرے دن لائف رسالے کا رپورٹر ہم سے ملنے آیا۔ اس نے ہماری رنگین تصاویر لی اور مضمون کے لیے مواد حاصل کیے۔ میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ پریس فوٹو میری تصویر نہ لے سکے۔ انہیں بہت تعجب تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو اپنی پبلسٹی نہ چاہے۔ ان کے سوالات میرے ماضی کو کریدنے کے لیے بہت کارگر تھے۔ مجھے اپنی زندگی کے اس گوشے کو بچائے رکھنا محال ہو گیا جس کی تشہیر میں نہیں چاہتا تھا۔ میرے لاشعور میں خوف کا زہریلا ناگ اپنا پھن پھیلانے لگا۔ سریتا مکان خریدنے کی خواہش کو جلد از جلد پورا کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے وہ مکان دیکھنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی جسے سریتا نے پسند کیا تھا۔ اسی دوران لائف کا تازہ شمارہ آ گیا۔ اس میں میری بڑی سی رنگین فوٹو تھی جس کے نیچے یہ جملے لکھے تھے: عظیم جنگ میں شریک ہونے والے مسٹر جیف ہالیڈے ہالینڈ سٹی کا $2 کروڑ کا پل بنانے کے بعد اب اپنے لیے ایک خوبصورت مکان تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پیانو بجانے میں خاصی مہارت رکھتے ہیں۔ چاپن ان کا محبوب موسیقار ہے۔ رسالہ دیکھ کر میرے بدن میں خوف کی لہر سی دوڑ گئی۔ اس تصویر اور تحریر کی مدد سے میرے ماضی کے واقف کار مجھے بآسانی پہچان سکتے تھے۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔
ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوسرے ہی دن آفس میں فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، میں اتنے عرصے بعد بھی ریما کی آواز فوراً پہچان گیا۔ میں نے ٹیلی ویژن پر تمہارا انٹرویو دیکھا، اب تم ایک مالدار شخص بن چکے ہو، میں تم سے فون پہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، کلاوے ہوٹل میں میرا قیام ہے، میں آج رات 10 بجے تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ پسینے کے قطرے میری جبین پہ چمکنے لگے۔ سیکرٹری نے پوچھا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے مسٹر ہالیڈے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کلاوے ہوٹل نچلے درجے کا گندا سا ہوٹل تھا۔ میں نے سریتا کو پہلے ہی فون کر دیا تھا کہ وہ کھانے پہ میرا انتظار نہ کرے، میں دیر میں گھر پہنچوں گا۔ کلاوے ہوٹل کی لابی میں ریما میری منتظر تھی۔ وہ بہت بدل گئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، چہرہ پس مردہ، رنگ دھلے ہوئے کپڑوں کی طرح سفید اور بے رونق کپڑے بوسیدہ۔ ہم دونوں کی نظریں ملیں۔ پچھلے 10 سال میں وہ زندگی کی باقی ماندہ رمق بھی کھو چکی تھی۔ اس کا حسن گہنا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے صدمہ ہوا، نہ جانے کیوں اب بھی میرے دل کے کسی گوشوں میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات پنہاں تھے۔ کہیں اور چل کر گفتگو کرتے ہیں، میں نے کہا۔ میں جانتی ہوں تم جیسے مشہور اور دولت مند شخص کو میرے ساتھ دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے، لیکن میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ میں بیٹھ گیا۔ تو تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ کیسی ہے تمہاری بیوی؟ تم نے واقعی اپنا مستقبل سنوار لیا، ورنہ جیل کی اندھیری کوٹری میں دن گزار رہے ہوتے۔ میں خاموش رہا۔ کیا تمہارے پاس میرے گانے کا وہ ٹیپ موجود ہے؟ نہیں، وہ کھو گیا ہے۔ یہ بہت برا ہوا، میں اس ٹیپ کو فروخت کر کے کچھ رقم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اب چونکہ تم نے اسے کھو دیا ہے، تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں تمہیں کوئی رقم نہیں دوں گا، تمہارا اور میرا راستہ الگ ہے، بہتر ہے یہ الگ ہی رہے۔ اگر تمہاری بیوی کو پتہ چل جائے کہ تم ایک خونی ہو تو بہت برا ہوگا۔ ریما، اگر تم مجھے بلیک میل کرنے کا سوچ رہی ہو تو یہ فضول ثابت ہوگا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ وہ پستول جس سے محافظ کا خون ہوا تھا میں نے پھینکا نہیں ہے، وہ اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ لاس اینجلس پولیس کا ریکارڈ بھی ضائع نہیں ہوا۔ شہادتوں کی کمی نہیں، صرف زبان ہلانے کی دیر ہے۔ اور تم یہ بھول رہی ہو ریما کہ خون تم نے کیا تھا۔ اس معاملے میں تم برابر کی شریک مانی جاؤ گی اور سزا سے تم بھی نہ بچ سکو گی۔ مجھے جیل جانے اور سزا پانے کا خوف نہیں، تمہارا مستقبل ضرور تباہ ہو سکتا ہے۔ میں تو یوں بھی بدنام ہوں، تمہیں کم از کم 10 سال کی سزا ہوگی اور اس کے بعد تمہارے لیے تاریکی ہی تاریکی ہے۔ ان الفاظ میں حقیقت تھی، اس بات سے میں بھی انکار نہ کر سکتا تھا۔ ریما کے خونی پنجوں میں میں گرفتار ہو چکا تھا۔ میں تمہیں صرف $5000 دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، غور کر لو۔ کتنی رقم ادا کرو گے اس کا فیصلہ میں کروں گی، تم نہیں۔ تم مجھے $60,000 دو گے، $10,000 اس ہفتے، $10,000 آئندہ ماہ، اور باقی رقم اس کے 1 ماہ بعد۔ کہو میری شرائط تمہیں منظور ہے؟ نہیں۔ وہ ہنسی۔ ٹھیک ہے، تم اچھی طرح سوچ لو، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، پولیس کو تمہارے متعلق آگاہ کرنے میں میں ذرا بھی پس و پیش نہ کروں گی۔ اس جال سے نکلنا مجھے ناممکن نظر آیا۔ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھ جاتا اور مایوسی بڑھتی جاتی۔ اگر میں اسے کسی طرح 60,000 رقم ادا کر بھی دوں تو وہ خاموش نہ رہے گی، بلکہ اس کی ہوس بڑھتی جائے گی اور وہ مسلسل مجھے بلیک میل کرتی رہے گی۔ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہوگا جو میری زندگی اجیرن کر دے گا۔ اس مستقل عذاب سے بچنے کا صرف ایک طریقہ تھا، ریما کی موت۔ اگر میں اپنی زندگی چاہتا ہوں تو مجھے اس کی زندگی چھین لینا ہوگی۔ اس کی زندگی میری موت ہے اور اس کی موت میرے لیے زندگی۔ اس بے رحمانہ خیال نے مجھے صدمہ نہیں پہنچایا بلکہ سکون بخشا۔ یہ تعجب خیز امر تھا۔ اسے مار کر میں نوع انسان پر احسان ہی کروں گا۔ میں نے اس سے کہا، معلوم ہوتا ہے مجھے تمہاری شرط منظور کرنی ہی پڑے گی۔ کل میں اسی وقت $10,000 لے کر آؤں گا۔ وہ بڑے صفاقانہ طریقے پر مسکرائی۔ میں جانتی ہوں تم کیا پلان بنا رہے ہو، تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا رہے ہو، لیکن میں نے پہلے ہی اس زاویے سے اچھی طرح سوچ رکھا ہے۔ میں بذات خود تم سے رقم نہیں لوں گی۔ اس نے اپنے پرس سے کاغذ کا ایک پرزہ نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، اس پرچے پر یونین بینک لاس اینجلس کا پتہ درج ہے۔ اس پتے پہ تم چیک ارسال کرو گے اور یونین بینک میری ہدایت کے مطابق یہ رقم کسی اور جگہ پہنچا دے گا۔ تمہیں اس جگہ کا پتہ بھی نہ چلے گا۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی، تمہاری چالاکی سے بخوبی واقف ہوں۔ تمہیں میرا ٹھکانہ باوجود کوشش بس یار نہیں ملے گا، اس کا میں نے انتظام کر لیا ہے، لہٰذا یہ خیال دل سے نکال دو کہ میرا قتل کر کے تم مجھ سے نجات پا سکتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے تم نے ہر زاویے سے غور کر لیا ہے۔ ہاں، مجھے اپنا پرس دو جیف، مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ تمہیں یاد ہے تم نے ایک مرتبہ میرا پرس چھین کر اس کی کل رقم نکال لی تھی؟
میں تمہارے ہر فیل کا بدلہ لوں گی۔ میں نے اپنا پرس اس کے حوالے کر دیا۔ اس میں $200 تھے جو اس نے لے لیے اور اٹھ کر جانے سے پہلے کہا، تم میری ہدایت پہ عمل کرو گے۔ یونین بینک کے پتے پر $10,000 کا چیک پہنچ جانا چاہیے اور اس کے بعد مقررہ مدت میں باقی رقم بھی۔ اب ہماری شاید جلد ملاقات نہ ہو۔ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش فضول ثابت ہوگی۔ جاتے ہوئے اس نے ایک موٹے اطالوی کو کچھ رقم دی اور سرگوشی میں اس سے کچھ کہا۔ جب وہ ہوٹل سے باہر چلی گئی تو میں نے اس کا پیچھا کرنا چاہا۔ اطالوی نے میرا راستہ روک لیا اور اس وقت تک کہ ریما نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی وہ میرے راستے میں کھڑا رہا۔ گھر واپس جاتے ہوئے میں اس مسئلے پر غور کرتا رہا، لیکن اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ اگر سریتا کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر میں لرز جاتا۔ مجھے اپنی زندگی تاریک محسوس ہونے لگی۔ ریما نے مجھے لاس اینجلس کے بینک کا پتہ دیا تھا۔ کیا وہ لاس اینجلس گئی ہے یا یہ بھی اس کی کوئی چال ہے؟ مجھے ہر حالت میں ریما کا پتہ لگانا تھا۔ قریب ہی ایک ٹریول ایجنسی کا دفتر تھا۔ میں نے کار روک دی اور کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی سے جا کر دریافت کیا، کیا لاس اینجلس کے لیے کوئی ہوائی جہاز اس وقت جاتا ہے؟ جی نہیں جناب، کوئی ٹرین؟ 11 بجے رات ایک ٹرین ضرور جاتی ہے۔ اگر آپ جلد جائیں تو ممکن ہے کہ یہ ٹرین مل جائے۔ میں تیزی سے کار چلاتا ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ پلیٹ فارم نمبر 3 پر لاس اینجلس جانے والی ٹرین آنے ہی والی تھی۔ ٹرین آئی بھی اور چلی بھی گئی۔ ریما کا کہیں پتہ نہ تھا۔ مایوس ہو کر میں گھر واپس چلا گیا۔ اب اس کے سوائے کوئی چارہ نہ تھا کہ $10,000 کی پہلی قسط میں بینک کے پتے پر روانہ کر دوں۔ اس کے بعد مجھے 3 ہفتے کا وقت ملے گا جس میں مجھے کسی طرح ریما کو تلاش کر کے ختم کرنا ہوگا۔ ریما کو علم تھا کہ پل کا کام شروع ہو چکا ہے اور مصروفیت کے ان انتہائی دنوں میں اسے تلاش کرنے کے لیے میں ذرا بھی وقت نہ نکال سکوں گا۔ 2-4 دن کے لیے بھی کام چھوڑ کر جانا میرے لیے ناممکن تھا۔ دوسری صبح میں نے $10,000 کا چیک ڈاک کے سپرد کر دیا۔ میں نے اپنے بینک کو فون کر کے اپنے سیکیورٹی بانڈز فروخت کرنے کی ہدایت کی تاکہ مطلوبہ رقم بینک میں میرے نام جمع ہو جائے۔ میں اس جال میں پھنس چکا تھا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں دن رات کام کرتا رہا تاکہ 2-3 دن کی رخصت لے کر ریما کو تلاش کر سکوں۔ میرے کام کی رفتار اور میری جنونی کیفیت دیکھ کر سب حیران تھے۔ آخر میں نے جیک سے 3 دن رخصت پر رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ سریتا سے میں نے کہا کہ میں دفتری کام سے 3 دن کے لیے نیو یارک جا رہا ہوں۔ لاس اینجلس کے ہوائی اڈے پر میں نے ٹیکسی لی اور یونین بینک پہنچا۔ میں نے اپنی جیب سے $5 کے 10 نوٹ نکالے اور ایک پرچی پر ریما مارشل کا اکاؤنٹ جمع کنندہ جان ہیلڈن لکھ کر کاؤنٹر کلرک کو دیا۔ کلرک نے پرچہ دیکھ کر کہا، جناب یہ نامکمل ہے، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تھوڑی دیر میری طرف دیکھتا رہا اور پھر مجھے ٹھہرنے کو کہہ کر مینیجر کے آفس میں چلا گیا۔ میں نے جو خاکہ بنایا تھا اب تک اس پہ ٹھیک طرح عمل ہو رہا تھا۔ مینیجر کے دفتر میں ایک مشین لگی تھی جس پہ نمبر لکھے تھے۔ جس نمبر کا بٹن دبایا جاتا اس کا کارڈ باہر آ جاتا۔ اس مشین کو جو لڑکی چلا رہی تھی، کلرک نے اسے میری پرچی دکھائی اور پھر واپس آ کر مجھ سے کہا، جناب معاف فرمائیے، اس نام کا کوئی اکاؤنٹ ہمارے بینک میں نہیں ہے۔ میں نے رقم اپنی جیب میں رکھی اور کلرک کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گیا۔ اب مجھے کسی طرح ریکارڈ کارڈ والی مشین تک پہنچنا تھا۔ دوسرے دن میں نے اس بینک کے مینیجر سے کہا کہ میں ان کے بینک میں بڑی رقم جمع کروانا چاہتا ہوں لیکن میرا نام ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ مینیجر نے کہا کہ ان کے بینک میں آٹومیٹک مشین ہے جو صرف نمبر معلوم ہونے پہ صحیح اکاؤنٹ کا کھاتہ بتلا دیتی ہے، اور میں نے بڑی رقم جمع کرنے کا لالچ دے کر اس مشین کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی جو اس نے مان لی۔ مشین کا جائزہ لیتے وقت میری نظر ریما مارشل کے نام پر پڑی۔ میں نے اس کا اکاؤنٹ نمبر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ مشین کا معائنہ کرنے کے بہانے میں نے 2997 کا بٹن دبا دیا۔ کارڈ فوراً باہر آ گیا۔ اس پہ تحریر تھا، ریما مارشل، اکاؤنٹ سانتا بارگا کریڈٹ $10,000۔ میں اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کر چکا تھا۔ دوسرے دن آ کر کھاتہ کھولنے کا وعدہ کر کے میں مینیجر سے رخصت ہوا۔ میں سیدھا سانتا باربا پہنچا اور ایک ہوٹل میں سڑک کے رخ کا کمرہ کرائے پہ لے لیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں کھڑکی کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گیا، اس امید میں کہ شاید ریما سڑک پہ سے گزرتی ہوئی مجھے نظر آ جائے۔ میرے کمرے کی کھڑکی سانتا باربا بینک کے سامنے تھی۔ بینک کے دروازے میں داخل ہونے والا کھڑکی سے بآسانی نظر آتا تھا۔ دوسرے دن بھی میں صبح ہی سے کھڑکی کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گیا اور غور سے بینک میں آنے جانے والوں کو دیکھنے لگا۔ اگر ریما کا اکاؤنٹ اسی بینک میں ہے جیسا کہ اس کے کریڈٹ کارڈ سے معلوم ہوا تھا تو وہ ضرور معلومات کرنے آئے گی کہ رقم اس کے نام جمع ہوئی یا نہیں۔ میں یہی چاہتا تھا۔ میں اسے تلاش کر کے اس کا خون کر دینا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اسے تلاش کرنے کے لیے کسی جاسوسی ایجنسی کی مدد نہیں لی تاکہ راز راز ہی رہے۔
2 دن مسلسل انتظار کرنے کے باوجود ریما کا پتہ نہ چلا۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ جیسے ہی میں اپنے دفتر پہنچا، جیک نے مجھے یہ افسوسناک خبر دی کہ میری بیوی سریتا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسپتال میں داخل ہے۔ اسپتال کا پتہ پوچھ کر میں وہاں پہنچا۔ سریتا کے سر میں سخت چوٹیں آئی تھیں، دماغ پر بھی ضرب پہنچی تھی۔ اس کا آپریشن ہونے والا تھا۔ ادھر پل کے کام بار، ادھر سریتا کی نازک حالت اور ریما کا بلیک میل۔ میں ہر طرف سے مصائب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ سریتا کا آپریشن ہو گیا، اس کی حالت قدرے بہتر ہوئی، لیکن پل کے کام اور سریتا کو چھوڑ کر میں دوبارہ سانتا باربا جا کر ریما کو تلاش نہ کر سکتا تھا۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ صحت یاب ہونے کے بعد بھی سریتا کبھی اپنے پیروں پہ کھڑی نہ ہو سکے گی، اس کے پیر مفلوج ہی رہیں گے۔ صدمات نے مجھے نیم پاگل بنا دیا تھا۔ حالات کی بے رحمی پوری شدت سے میرے وجود کو کچل رہی تھی۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، میں شدید ذہنی کرب میں مبتلا ہو گیا۔ 2 ہفتے بعد سریتا کی حالت بہتر ہونے لگی اور میں نے ذرا اطمینان کا سانس لیا۔ پل کی تعمیر کا کام بھی اطمینان بخش طریقے سے چل رہا تھا۔ ریما کو اگلی قسط ادا کرنے میں کل 13 دن باقی رہ گئے تھے۔ میرے دل میں ریما سے انتقام لینے کی خواہش انگاری سے شعلہ بن چکی تھی۔ اپنی تمام پریشانیوں کا ذمہ دار میں ریما کے صفاقانہ بلیک میل کو قرار دے رہا تھا، لہٰذا میں نے طے کر لیا کہ 13 دن کے اندر اسے تلاش کر کے بدلہ لے لوں گا۔ یہی جذبہ لیے ہوئے میں نے سانتا باربا پہنچا۔ یونین بینک کے سامنے واقع اسی ہوٹل میں میں نے کمرہ کرائے پہ لیا، جہاں اس سے پیشتر قیام کر کے ریما کو تلاش کرتا رہا تھا اور دن بھر کھڑکی میں بیٹھا بینک میں آنے جانے والوں کو دیکھتا رہا۔ ریما اس دن بھی نظر نہ آئی۔ بینک بند ہونے کے بعد میں ہوٹل کی لابی میں آیا اور ناشتہ کر کے ریما کی تلاش میں نکل پڑا۔ میں پیدل ہی چلا جا رہا تھا، بارش ہونے لگی تھی، لہٰذا میں ایک سینما میں داخل ہو گیا۔ سینما دیکھ کر میں بہت دیر تک سڑکوں پر گھومتا رہا، لیکن ریما کہیں نظر نہیں آئی۔ دوسرا دن بھی اسی طرح بے سود گزرا۔ رات کو مجھے نیند نہ آئی اور تقریباً 2 بجے میں ہوٹل سے باہر نکلا تاکہ کسی ریستوران میں کچھ دیر گزار سکوں۔ جیسے ہی میں ایک ریستوران میں داخل ہونے لگا، مجھے ریما کا باڈی گارڈ ریستوران سے باہر نکلتا نظر آیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ریما کی روانگی تک میرا راستہ روکے رکھا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پاس کھڑی ہوئی کار میں کچھ تلاش کر رہا تھا اور اپنی مطلوبہ شیء لے کر دوبارہ ریستوران میں چلا گیا۔ اس کی کار کا معائنہ کرنے پر مجھے لائسنس مل گیا، جس پہ کار کے مالک کا پتہ درج تھا، ایڈ وساری، 13 ایسٹ، مشرقی ساحل، سانتا باربا۔ اس ریستوران کے سامنے ہی ایک کیفے تھا۔ میں کیفے میں داخل ہو گیا اور کھڑکی کے قریب کی میز پر بیٹھ کر ریما اور اس کے ساتھی کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ کیا ریما اس کے ساتھ تھی؟ مجھے معلوم نہ تھا۔ کافی دیر تک میں انتظار کرتا رہا۔ بالآخر ریما اور اس کا ساتھی وساری ریستوران سے باہر آتے ہوئے نظر آئے۔ میں تیزی سے باہر نکلا اور وہ دونوں کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ قریب ہی کاروں کو کرائے پر دینے والا گراج تھا۔ میں نے وہاں سے ایک کار کرائے پر لی اور گراج کے مالک سے مشرقی ساحلی علاقے کو جانے کا راستہ دریافت کیا۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ میں کرائے کی کار چلاتا مشرقی ساحل پہ آد کالونی کی طرف روانہ ہوا۔ 13 نمبر کا مکان تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ کھڑکی میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے کار کو ایک جانب پارک کر دیا اور گھر کا دروازہ کھول کر آہستہ سے اندر داخل ہو گیا۔ روشن کھڑکی میں سے میں نے اندر جھانکا۔ ریما ایک آرام دہ کرسی پہ نیم دراز تھی۔ مجھے اپنی تلاش کی کامیابی پہ خوشی ہوئی۔ ریما کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وساری اندر داخل ہوا۔ وساری ایک صحت مند جسم والا خونخوار جوان تھا، جو ریما کے دوسرے دوستوں کی طرح غنڈہ گردی کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ریما سے کچھ کہا جسے میں بارشوں کے شور اور کھڑکی کی بندشوں کی وجہ سے نہ سن سکا۔ چند لمحوں بعد دونوں شب بھابی کے کمرے میں چلے گئے اور مکان اندھیرے میں غرق ہو گیا۔ میں احاطے سے باہر آیا اور کار میں بیٹھ کر ہوٹل واپس آ گیا۔ میں نے ریما کو تلاش کر لیا تھا۔ اب آئندہ قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانے کی ضرورت تھی۔ کیا وساری جانتا تھا کہ ریما مجھے بلیک میل کر رہی ہے؟ ریما کو راستے سے ہٹانے کے بعد کیا مجھے وساری کو بھی خاموش کرنا ہوگا؟ میں سوچتا رہا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ پہلے وساری سے نمٹنا ہوگا اور اس کے بعد ریما سے۔ دونوں کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور پوشیدہ جگہ سے چابی نکال کر بنگلے کے دروازے کو لگا کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کر لیا اور احتیاط کے ساتھ امید میں مکان کی تلاشی لینے لگا کہ شاید وہ پستول ہاتھ لگ جائے جس سے محافظ کا خون ہوا تھا اور جسے اعلیٰ کار بنا کر ریما مجھے بلیک میل کر رہی ہے۔ میز کی دراز میں میک اپ کے سامان کے ساتھ خطوط کا ایک بنڈل بھی تھا۔ ایک خط میرے لیے اہم تھا، اسے میں نے پڑھنا شروع کیا۔ 2340 ایش بی ایوینیو، سین فرانسسکو۔ ڈیئر ریما، کل رات اچانک میری دلبیر سے ملاقات ہو گئی۔ وہ جیل سے رہا ہو چکا ہے
اور تمہاری تلاش میں ہے۔ وہ تمہارے خون کا پیاسا ہے، کیونکہ تم ہی نے مخبری کر کے اسے جیل میں پہنچایا تھا۔ وہ تمہیں ہرگز نہ بخشے گا، لہذا خبردار رہو۔ میں نے اسے غلط اطلاع دی ہے کہ تم غالباً نیو یارک میں ہو، لیکن وہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے سانتا باربا بھی پہنچ سکتا ہے۔ ہوشیار رہو، تمہاری کلارا۔ میں ویلبر کا وجود بالکل ہی فراموش کر چکا تھا۔ اس خط میں جو اطلاع دی گئی تھی وہ میرے لیے بہت اہم تھی۔ اگر میں کسی طرح ویلبر کو ریما کے پتے سے آگاہ کر دوں تو ویلبر خود ہی انتقام لے لے گا اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ میرے لیے مسئلے کا بہترین حل تھا۔ میں نے کلارا کا پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کیا اور ہاتھ واپس رکھ دیا۔ پستول کی تلاش ابھی باقی تھی۔ اس روز میری خوش قسمتی عروج پہ تھی کہ کپڑوں کی الماری میں مجھے وہ پستول بھی مل گیا۔ پستول اپنی جیب میں رکھ کر میں باہر نکلا اور اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ اگر ریما نے پستول کو غائب پایا تو وہ فوراً یہاں سے فرار ہو سکتی تھی، لہٰذا وقت کم تھا۔ مجھے جلد از جلد ویلبر کو تلاش کر کے ریما کا پتہ بتلانا تھا۔ کلارا کا پتہ جو میں نے اپنی ڈائری میں درج کیا تھا منزل مقصود تک پہنچنے کا واحد ذریعہ تھا، لہٰذا میں اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے روانہ ہوا۔ کلارا کی رہائش گاہ کے قریب ہی ایک ہوٹل میں نے قیام کیا اور اس پتے پر کلارا کا کمرہ تلاش کرنے لگا۔ وہ کمرہ نمبر 234 میں رہتی تھی۔ کمرہ بند تھا۔ میں نے کلارا کے متعلق معلومات حاصل کی۔ پتہ چلا کہ وہ گیسٹی نائٹ کلب میں ڈانسر ہے اور نشے کی عادی ہے۔ رات کو میں گیسٹی نائٹ کلب گیا۔ کلارا ڈانس کر رہی تھی۔ میں اس کا برہنہ رقص دیکھتا رہا۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد جب میں یہ محسوس کرنے لگا کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، کلب کا دروازہ کھلا اور ویلبر داخل ہوا۔ میں کلب کے ایک تاریک گوشے میں بیٹھا رہا۔ ویلبر سے میں بالمشافہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا جب ڈانس ختم ہو گیا اور ویلبر کلب سے روانہ ہوا تو میں نے اس کا پیچھا کیا اور پتہ چلا کہ وہ اینڈرسن ہوٹل میں ٹھہرا ہے۔ اپنے ہوٹل واپس آ کر میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ میں اسے ریما کا پتہ ڈاک سے ارسال کر رہا ہوں، وہ میرے خط کا انتظار کرے۔ وہ پوچھتا ہی رہ گیا کہ کون بول رہا ہے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ دوسری صبح میں نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے ریما کا پتہ لکھا ہوا خط ویلبر کے پتے پر پوسٹ کر دیا اور ٹیلی فون ڈائریکٹری سے ریما کے مکان کا ٹیلی فون نمبر نوٹ کر کے ہالینڈ سٹی واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں نے ریما کا نمبر ڈائل کیا۔ فون ریما ہی نے اٹھایا۔ میں نے کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ ریما کو اب تک پستول غائب ہونے کا علم نہیں ہوا تھا اور وہ اپنے مکان ہی میں تھی۔ کل صبح ویلبر کو ریما کے پتے کا خط ملے گا اور وہ ریما کی تلاش میں نکل پڑے گا۔ کچھ دیر بعد میں نے دوبارہ فون کیا۔ اس مرتبہ وساری نے فون اٹھایا۔ میں نے آواز بدل کر کہا، پولیس تمہاری تلاش میں ہے، فوراً کہیں اور چلے جاؤ ورنہ۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ وساری کے متعلق میں معلوم کر چکا تھا، وہ ایک مغرور ملزم ہے، لہٰذا اسے ریما سے دور کرنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ فرار ہو جائے گا۔ اس کے بعد ریما تنہا رہ جائے گی اور ویلبر کو انتقام لینے میں دشواری نہ ہوگی۔ میں نے اسٹیج تیار کر دیا تھا۔ اب تماشائی کی طرح ڈرامہ شروع ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرے دن میں نے ویلبر کے ہوٹل میں فون کیا۔ پتہ چلا کہ وہ ہوٹل خالی کر کے چلا گیا ہے۔ میرا خط اسے مل گیا ہوگا اور اب وہ ریما کا خون کرنے اپنے سفر پر روانہ ہو چکا ہے۔ یہ جان کر مجھے اطمینان ہوا کہ میرا پلان کامیاب ہو رہا ہے۔ سریتا کی حالت اب بہتر تھی۔ وہ ابھی ہسپتال میں ہی تھی۔ میں اس سے ملا اور بہت دیر تک اس کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ دوسرے دن میں نے ریما کو فون کیا۔ آپریٹر نے بتلایا کہ فون کوئی نہیں اٹھا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے مکان میں کوئی نہیں ہے۔ مختلف وقفوں سے میں نے 3 مرتبہ ریما کو فون کیا، لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات گردش کرنے لگے۔ ممکن ہے ریما نے پستول کو غائب پا کر راہ فرار اختیار کر لی ہو۔ ایسی حالت میں میرا پلان ناکام ہو سکتا تھا۔ اگر ویلبر کے پہنچنے سے پہلے ریما فرار ہو گئی تو وہ ضرور پولیس کو میرے متعلق مطلع کر دے گی اور مجھے خون کے الزام میں گرفتار کروا دے گی۔ 12 دن گزر چکے تھے۔ ریما کو بلیک میل کی رقم کی دوسری قسط ادا کرنے کی کل آخری تاریخ تھی۔ میں نے $30,000 کا چیک اس کے دیے ہوئے پتے پر پوسٹ کر دیا تاکہ اسے یہ رقم پا کر اطمینان ہو جائے اور مجھے چند دن کی مزید مہلت مل جائے۔ مجھے امید تھی کہ بہت جلد ویلبر اس کا خاتمہ کر دے گا۔ دوسرے دن مجھے دفتر سے اپنی سیکرٹری کا فون آیا کہ ایک جاسوس مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ دفتر میں میرا منتظر ہے۔ جاسوس کا نام سارجنٹ گیری ہے اور وہ سانتا باربا سے آیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن اس اطلاع سے تیز ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے ریما نے پولیس کو میرے متعلق سب کچھ بتلا دیا ہے۔ وہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ میں نے کہا میں دفتر آ رہا ہوں اور دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں دفتر میں داخل ہوا تو میری سیکرٹری نے اطلاع دی کہ اب یہ اسپتال سے فون آیا تھا، ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ بہت جلد میری بیوی سریتا چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی۔ یہ بہت اہم خوشخبری تھی جو میری موجودہ پریشانی میں دب کر رہ گئی۔
میری کیفیت کچھ عجیب تھی، مجھے نہ خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ رنج، نہ ہوشی، ایک جمود سا ذہن پہ طاری تھا۔ میرے کمرے میں سارجنٹ کیری میرے منتظر تھے۔ مجھے افسوس ہے سارجنٹ، آپ کو میرا انتظار کرنا پڑا۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا جناب، ایک معاملے کی تفتیش کے سلسلے میں چند سوالات دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ مجھے قدرے اطمینان ہوا، میں سمجھ رہا تھا کہ سارجنٹ فوراً مجھے گرفتاری کا وارنٹ تھما دے گا۔ ہم لوگ ایک شخص کی تلاش میں ہیں، اس کا نام جان ہینڈن ہے۔ کیا آپ اس نام کے کسی شخص سے واقف ہیں؟ جی نہیں، میں کسی جان مینڈن کو نہیں جانتا۔ کبھی اس کا نام بھی سنا ہے؟ جی نہیں۔ مسٹر جیف ہالیڈے، آپ کے گھر کا پتہ کیا ہے؟ آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ میری طرف غور سے دیکھتا رہا اور بولا، مینڈن ڈکیتی کے جرم میں مطلوب ہے۔ کل ہمیں سانتا باربا اسٹیشن کے پاس ایک لاوارث کار ملی ہے، اس پہ مینڈن کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ یہ کار لاس اینجلس سے چرائی گئی ہے۔ اس کے اندر ہمیں ایک پرچہ ملا جس پر آپ کا نام اور پتہ لکھا ہے۔ مجھے اس خبر سے بہت تعجب ہے، کہیں وساری تو میری تلاش میں نہیں ہے؟ ممکن ہے ریما نے اسے میری تلاش میں روانہ کیا ہو؟ جناب، میں نہیں سمجھ پایا کہ میرا نام اور پتہ اس کار میں کیسے پہنچا۔ سارجنٹ نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی اور مجھے دکھلاتے ہوئے دریافت کیا کہ آپ اس شخص سے واقف ہیں؟ تصویر وساری ہی کی تھی۔ مجھے علم تھا کہ وہ ایک مغرور ملزم ہے، لیکن میں نے جواب دیا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ یہ وہی مجرم ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ جب آپ اسے نہیں پہچانتے تو اس کی کار میں سے آپ کے نام اور پتے کا پرچہ کیسے ملا؟ ممکن ہے چرائی ہوئی کار کا اصلی مالک میرا کوئی واقف کار ہو۔ ہم نے معلوم کر لیا ہے، وہ شخص آپ سے واقف نہیں ہے۔ تب مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ سارجنٹ، ممکن ہے کہ مینڈن نے میرا نام اور پتہ رسالہ لائف سے نوٹ کیا ہو۔ اس میں میری تصویر، پتہ اور حالات زندگی شائع ہوئے تھے، آپ کو علم ہوگا۔ بہرحال ہم اس بات سے مطمئن نہیں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اہم بات یاد آ جائے تو مجھے اس نمبر پہ فون کر دیں۔ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ دیتے ہوئے کہا۔ ہم اس شخص کو جلد گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مطمئن رہیں، اگر میں آپ کی مدد کر سکا تو ضرور فون کروں گا۔ سارجنٹ کیری چلے گئے۔ میں نے اپنے چہرے سے پسینے کے قطرے صاف کیے۔ آئندہ 2 دن اضطراب میں گزرے۔ اعصابی ہیجان کے عالم میں میں یا تو ریما کے فون کا منتظر تھا یا اس بات کا کہ لاس اینجلس کی پولیس مجھے گرفتار کرنے آئے گی۔ صرف ایک بات وجہ طمانینت تھی کہ سریتا کی حالت تیزی سے سدھر رہی تھی اور اس کی صحت معمول پہ آتی جا رہی تھی۔ جمعرات کی صبح سارجنٹ کیری مجھ سے دوبارہ ملنے آئے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جان مینڈن نے اپنا نام تبدیل کر کے ایڈ وساری رکھ لیا تھا۔ کیا یہ نام آپ نے پہلے سنا ہے؟ جی نہیں۔ ہم اب بھی یہ عقدہ حل نہیں کر پائے ہیں کہ اس کی کار سے آپ کے پتے کا پرچہ کیسے برآمد ہوا۔ اگر مینڈن کو آپ نہیں جانتے تو ممکن ہے کہ مینڈن آپ کو جانتا ہو۔ ہم نے اس کی رہائش گاہ کا پتہ چلایا، وہ مشرقی ساحل کے ایک بنگلے میں پوشیدہ تھا۔ اس بنگلے میں کوئی لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ بنگلے کی تلاشی لینے پہ ہمیں لائف رسالے کا وہ شمارہ ملا جس میں آپ کی تصویر اور حالات زندگی شائع ہوئے تھے۔ تصویر پر پینسل سے سرخ دائرہ کھنچا ہوا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو وہ آپ سے واقف تھا یا آپ کو اپنا ٹارگٹ بنانا چاہتا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں حیران ہوں، کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو کہیں نہیں دیکھا؟ جی نہیں۔ کیا آپ نے ریما مارشل کا نام سنا ہے؟ میں اس نام کی کسی لڑکی سے واقف نہیں ہوں۔ میرے دل میں اندیشے پیدا ہونے لگے۔ ریما اور مینڈن ساتھ رہتے تھے۔ جب ہم ان کے مکان پر پہنچے تو ریما کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کی لاش بہت بری حالت میں تھی۔ پڑوسیوں کو ہم نے مینڈن کی تصویر دکھلائی۔ ایک عورت نے اسے پہچان لیا۔ مینڈن فرار ہو چکا تھا اور ریما کی لاش بنگلے میں پڑی تھی۔ اس کے جسم پر چاقو کے 33 زخم تھے۔ میز پہ لائف کا وہ شمارہ پڑا تھا جس میں آپ کی تصویر اور حالات چھپے تھے۔ میں سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا۔ میرا خیال صحیح تھا۔ ویلبر نے بلا آخر ریما کا خاتمہ کر دیا۔ اس قتل کا ذمہ دار میں اپنے آپ کو سمجھنے لگا اور احساس جرم کی وجہ سے پسینے کے قطرے میرے چہرے پہ نمایاں ہونے لگے۔ ہمیں شبہ ہے کہ ریما مارشل آپ سے واقف تھی۔ لائف کا شمارہ اور اس پر پینسل کے سرخ نشان اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ریما کی تصویر جیب سے نکال کر سارجنٹ نے مجھے دکھلائی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اس لڑکی سے واقف نہیں؟ تصویر میں ریما کی لاش بری حالت میں نظر آ رہی تھی۔ جسم کئی ٹکڑوں میں منقسم تھا۔ جی نہیں، میں اس لڑکی سے واقف نہیں۔ یہ قتل کا معاملہ ہے مسٹر ہالیڈے، اور یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ بالواسطہ ہی صحیح، مگر آپ اس معاملے سے منسلک ہیں، لہٰذا ذہن پر زور دیجیے اور سوچ سمجھ کر جواب دیجیے کہ آپ کبھی سانتا باربا گئے ہیں؟ جی ہاں، تقریباً 2 ہفتے قبل میں سانتا باربا اپنے پل کے تعمیر کے کام کے لیے فولاد کا سودا کرنے گیا تھا۔ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ ہم نے پہلے ہی پتہ چلا لیا ہے۔ آپ 21 مئی اور 15 جون کو سانتا باربا گئے تھے۔ اس قدر معمولی سے ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ آپ نے ہوٹل کے رجسٹر میں اپنا نام جان ماٹرسن درج کروایا تھا۔
ایسا کیوں؟ سارجنٹ، جس شخص کی ٹیلی ویژن، اخبارات اور رسالوں کے ذریعے غیر معمولی پبلسٹی ہو چکی ہو تو اسے ملاقاتیوں کی بھیڑ سے بچنے کے لیے ایسا کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کا خاندانی نام استعمال کیا، جو جرم نہیں۔ میں یہاں جمعرات کی رات کو واپس آیا۔ آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ بہتر ہے مسٹر ہالیڈے، میں آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا۔ سارجنٹ، کیا آپ کو پتہ چلا کہ اس لڑکی کا خون کس نے کیا ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ مینڈن نے یہ قتل کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر سارجنٹ روانہ ہو گیا۔ ریما کی موت سے نہ جانے کیوں مجھے صدمہ ہوا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا اور میں خود کو اس کی موت کا ذمہ دار قرار دینے لگا۔ ریما کے ساتھ میرا ماضی بھی مر چکا تھا اور ماضی میں پوشیدہ ناخوشگوار واقعات تھے۔ ایک شبہ اب بھی میرے ذہن میں موجود تھا۔ اگر ساری پکڑا گیا اور اسے ریما نے میرے راز سے آگاہ کر دیا ہو تو یہ راز ظاہر ہونے کا امکان تھا، لیکن مجھے اب بھی یہی خیال آتا کہ ریما کا خون وساری نے نہیں بلکہ ویلبر نے کیا ہوگا۔ کیا اس بھیانک خواب کا کبھی اختتام نہ ہوگا؟ آئندہ 2 دن میں اپنے کام میں غیر معمولی مصروف رہا اور ریما کی موت کا خیال میرے دل سے کافی حد تک دور ہو گیا۔ اخبارات میں اس سانحے کے متعلق زیادہ تفصیلات شائع نہیں ہوئیں۔ مینڈن یعنی وساری اب تک گرفتار نہ ہوا تھا۔ ویلبر کہاں غائب ہو گیا؟ میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ کئی دن سے وہ لاپتہ تھا۔ ایک شام دفتر سے واپسی پر میں نے اپنے مکان کے باہر ایک دراز قد شخص کو کھڑا پایا۔ یہ سارجنٹ کیری تھے۔ میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ 3 ہفتے بعد سارجنٹ کیری کی غیر متوقع آمد حیرت انگیز تھی۔ ہیلو سارجنٹ، میں نے کہا، آپ نے یہاں آنے کی کیوں زحمت کی؟ آپ آفس سے روانہ ہو چکے تھے، میں نے سوچا گھر پر ہی ملاقات کر لوں۔ کہیے کیا کام ہے؟ میں نے انہیں کمرے میں آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا۔ تفتیش کے دوران ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ ریما مارشل سے بخوبی واقف تھے۔ بہت عرصہ پہلے اس سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور وہ کوئی ایسا راز جانتی تھی جس کو اعلی کار بنا کر وہ آپ کو بلیک میل کر رہی تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اسے قتل کیا؟ نہیں، ہمیں آپ پر شبہ نہیں، حالانکہ بلیک میل قتل کے لیے ایک مؤثر وجہ ضرور ہوتا ہے۔ میں نے سارجنٹ کیری کو ابتدا سے آخر تک پوری داستان سنا دی۔ اب اسے پوشیدہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہ تھا، صرف محافظ قتل کا واقعہ نہیں سنایا۔ 3 دن بعد ریڈیو پر خبر سنی کہ ریما کا مشتبہ قتل وساری ایک نائٹ کلب میں پولیس سے فرار ہونے کی کوشش میں پولیس کی گولی سے بری طرح زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور ڈاکٹر کا خیال ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ آئندہ 2 دن میں سخت ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ آخر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں نے پولیس اسٹیشن جا کر سارجنٹ کیری کو محافظ کے قتل کا راز بھی بتلا دیا۔ ساتھ ہی یہ شبہ بھی ظاہر کر دیا کہ میرا خیال ہے ریما کا قتل وساری نے نہیں بلکہ ویلبر نے کیا ہوگا، کیونکہ وہ ریما کی تلاش میں تھا اور ریما کا پتہ میں نے ہی اسے پوسٹ کیا تھا۔ تمام واقعات سننے کے بعد اور انہیں بطور بیان قلم بند کرنے کے بعد سارجنٹ کیری نے کہا، ہمیں کئی باتیں پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ ویلبر کو آپ کا خط ملا ہی نہیں۔ یہ خط لہر تاریخ کی صبح اس کے ہوٹل پہنچا، جبکہ اس سے پہلے ہی یعنی 12 تاریخ کو ویلبر اپنے ہوٹل واپس آتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ نشہ آور دواؤں کے گروہ کا ایک فرد تھا اور اسی جرم میں گرفتار ہوا۔ اس کے قبضے سے نشہ آور دوائیوں کا کافی بڑا ذخیرہ بھی برآمد ہوا۔ میرے لیے ریما کے قتل کا معمہ مزید الجھتا جا رہا تھا۔ اگر ویلبر نے خون نہیں کیا تو پھر کون قاتل ہے؟ ریما اس راز سے واقف تھی کہ وہ وساری یعنی مینڈن ایک مغرور ملزم ہے اور وہ اسے بھی بلیک میل کر رہی تھی۔ مینڈن ایک لڑکی سے عشق کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ریما اس کی راہ میں حائل تھی اور اسے کسی بھی وقت پولیس کے حوالے کر سکتی تھی، لہٰذا مینڈن نے اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ ہمارے پاس کئی شواہد موجود ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ریما کا قتل مینڈن عرف وساری نے ہی کیا ہے۔ میرے ذہن سے بہت بڑا بوجھ دور ہو گیا۔ میرا ضمیر مجھے بالواسطہ ریما کے قتل کا ذمہ دار قرار دے کر بہت دن سے اذیت پہنچا رہا تھا۔ اب مجھے ذہنی سکون ملا کہ اس قتل سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ فون کی گھنٹی بجی۔ سارجنٹ کیری نے ریسیور اٹھایا، چند لمحے گفتگو کی اور پھر مجھ سے کہا، مسٹر جیف، ریما کے قاتل ہینڈن کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور اس طرح میرے ماضی کا یہ تاریک دور مزید گہرائی میں ڈوب گیا اور میں اپنے بہتر مستقبل، اپنی بیوی اور اپنے تعمیری کام کی طرف واپس لوٹ آیا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔